یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد صاحب العصر والامر زمان، ہم سب کے وارث۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور سب سے پہلے سلام کے بعد ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ امام سے پیار کرنے والوں کا، کہ جو ہماری نہ صرف حوصلہ افزائی کر رہے ہیں بلکہ مسلسل مصروف ہیں سوچنے میں امام کے بارے میں۔ یہ ایسا عمل ہے جس کو زبان زد عام میں انتظار کہتے ہیں، اور انتظار ایسی عبادت ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے افضل ترین عبادت قرار دیا۔ تو معزز سامعین، آپ کے پسندیدہ چینل دا امام آف آور ٹائم کی ٹیم کی طرف سے دوسرا پروگرام لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوئے۔ لائیو کال کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ہم شروع کرنے لگے ہیں، لیکن اس دوران پچھلی دفعہ جو کافی سوالات کے جوابات ہم نہیں دے پائے تھے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی کالز کو زیادہ امپورٹنس دیں، چونکہ آپ کی کالز ہمارے لیے بہت اہم ہیں، جو نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی کا باعث ہے بلکہ آپ کی طرف سے آنے والے سوالات ہمیں اور زیادہ سرکار کے بارے میں پرکھنے اور سرکار کے بارے میں معلومات جانکاری اکٹھے کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے آپ کی کالز انشاءاللہ اسی طرح ایک بہترین عمل ثابت ہوگا، ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی بھی ثابت ہوگی، تو آپ کال کرتے رہیے گا۔ جی پہلے ہماری ایک کال آ گئی ہے، تو ہم کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام ارباب علی ہے، میں پشاور سے ہوں۔ پشاور سے بات کر رہے ہیں ارباب علی؟ جی 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 پلیز بسم اللہ، کیا فرمانا چاہیں گے، کہیے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب جس نے گناہ بھی کیا ہو اور وہ مطلب صاف نہیں ہے، وہ کیا اس سے امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو سکتی ہے اس کی؟ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کا جواب دیتا ہوں۔ آپ اور کچھ کہنا چاہیں گے یا میں اگلی کال لے لوں؟ نہیں جی، ایک اور بھی سوال ہے۔ جی جی بتائیے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل جو وہ انسان کرے اور اس سے جو ہے ملاقات ہو جائے۔ جی میں گزارش کرتا ہوں، ماشاء اللہ کوئی عمل، یہ میں گزارش کرتا ہوں میں ایک کال لے لوں۔ آپ کا شکریہ، پشاور سے ہمارے ساتھ ارباب علی ہے، کال کر رہے تھے، میں انشاءاللہ آپ کا جواب دیتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت اچھا سوال، ماشاءاللہ ارباب علی پشاور سے ہمارے ساتھ مصروف گفتگو تھے۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ جی معزز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سید شبیب نقوی راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ راولپنڈی سے سید شبیب نقوی۔ جی نقوی صاحب کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ جی شکر اللہ پاک کا۔ جی ماشاء اللہ، جی پروردگار کے احسان ہے۔ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں میں نے ایک بات کرنی تھی۔ جی میں نا آپ کے کچھ بیانات سنے تھے میں نے، جی تو اس کے بعد کافی میں امام زمانہ کے حوالے سے کافی زیادہ میں غور و فکر کرتا رہتا تھا۔ تو میں ایک دن خواب میں دیکھا کہ سوچتا تھا کہ ظاہری بات 23 ایئرز اولڈ میری ایج ہے، تو جوانی کا عالم ہے، تو ظاہری بات ہے ہمارا معاشرہ ایسا انسان گناہ بھی کرتا ہے، تو اس حوالے سے کافی پریشان رہتا تھا کہ مولا کے ناصر ہوں اور ہم ان غلط چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ۔ پھر میں نے ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ بڑی عجیب سی بلا ہے ایک، وہ مجھے مارنا چاہ رہی ہے مگر مجھے مار نہیں پا رہی، پاس آ کے وہ رک جاتی ہے۔ پھر اگلے دن کچھ دن بعد میں نے خواب دیکھا کہ ایک جگہ ہے جس میں اونچی ایک شخصیت کھڑے ہیں جن کے چہرے پہ نور ہے، ماشاء اللہ۔ ساتھ کھڑے ایک شخص سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو مجھے وہ شخص کہتا ہے کہ یہ امام حسین ہے۔ میں امام کے پاؤں چومتا ہوں، قدم بوسی کرتا ہوں، امام سے ملاقات کرتا ہوں۔ تو میں نے بعد میں کافی غور و فکر کیا، میں نے کہا کہ ایک تو اچھی بات ہے کہ مجھے خواب میں امام کی زیارت ہوئی، اور دوسری بات مجھے یہ ہوا کہ میرے سامنے امام تھے تو میں امام کو پہچان کیوں نہیں پایا۔ پھر یہ سوچا کہ ہماری آنکھیں اس لائق نہیں ہے کہ امام کو پہچانے،
تو اس حوالے سے پھر اس کے علاوہ میں کافی آپ کے بیانات سنتا ہوں اور امام زمانہ سے ریلیٹڈ کافی کچھ سنتا ہوں اور بھی لوگوں کے. ماشاءاللہ. کافی سوچتا رہتا ہوں کہ ہمیں ایسا کیا کیا جائے کہ ہم اس سے ہو جائیں. وہ آپ کی بات کے ہم کہتے ہیں امام کے ناصر، یہ بڑی بات نہیں ہے. کمال یہ کہ امام کہے کہ یہ میرا ماننے والا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس حوالے سے میں کہتا ہوں، اس حوالے سے آغا جان میں کہتا ہوں کچھ ایسا بتائیں، کچھ ایسا عمل ہو، کچھ ایسا ہو کہ زندگی ہماری بدل کے رہ جائے. ابھی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نا کافی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھتا ہوں، موبائل کا یوز بھی کم کرتا ہوں، ٹک ٹاک فیس بک وغیرہ بھی کم یوز کرتا ہوں کہ ناچ گانا نہ آ جائے، ماشاءاللہ نہ محرم نہ آ جائے کہ ہماری آنکھوں نے مولا کی زیارت کرنی ہے. تو زیارت سے پہلے ہماری آنکھیں اس قابل ہوں کہ مولا کو دیکھ سکیں. پھر اپنے کردار میں رات کو بتا رہا ہوں 5 وقت کی نماز تو لاتا، ہر وضو رات کو سوتا بھی وضو گار، کیونکہ کیا تھا کس ٹائم امام کا بلاوا آ جائے، ماشاءاللہ وضو تیار رہے امام کے لیے. ماشاءاللہ. اس کے باوجود بھی بس کیا بتاؤں کہ کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. آنکھ غلط چیز دیکھ لیتی ہے، غلط جگہ. بس کیا بتاؤں آپ کو. دوستوں والے سے کچھ ایسا بتائیں کہ ہر وقت زندگی ہماری صرف امام کی نصرت کے لیے تیار رہے ہوں. جی شاہ صاحب میں ایک اور بات ضروری بتانا چاہوں گا، معذرت سے آپ کی بات میں نا ایک ہمارے پردادا، میرے پردادا دادا لکڑ دادا، ہمارا ایک درباری سلسلہ بھی ہے، 2 درگاہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا سلسلہ بھی سارا خدمات کا میرے پاس ہی ہوتا ہے. وہاں پہ بیٹھتا ہوں، مریدین آتے جاتے ہیں، اہل سنت سے مریدین ہیں، اہل تشیعوں کے ہے، یہ سلسلہ ہے سارا. تو بہرحال میں کہتا ہوں کہ بس زندگی کا مقصد صرف نصرت امام زمانہ کے لیے تیاری کرنا ہے. تو اس حوالے سے کچھ آپ ایسے عمل اعمال بتائیں، کچھ ایسا بتائیں کہ زندگی بس بدل کے رہ جائے. دل مرے. میں بتاؤں رات کو اکثر ایسا ہے، رات کو مصلی پہ بیٹھ کے صرف اس وجہ سے روتا رہتا ہوں کہ امام زندگی بدل دے. جب کہ صبح اٹھتے ہیں، اچھی صبح آتی ہے، فجر پڑھ کے دعائیں پڑھ کے تسبیحاں پڑھ کے 2 تسبیح پڑھ کے امام کو دیا کیا کرتا ہوں. ہر نماز کے بعد 2 رکعت نماز ادیات امام کرتے ہیں کہ دروازہ تو کھٹکھٹاتے رہنا، مولا کو پتہ لگتا رہے کہ میرا ماننے والا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور وہ بڑے کریم ہے، دروازہ کھولیں گے. مگر میں کہتا ہوں کچھ ایسا ہو کہ بس دل دنیاوی کہاں سے ہٹی جائے، صرف سرکار کی نصرت کے لیے ہر وقت تیار ہے. شاہ صاحب میں آپ کی اتنی خوبصورت گفتگو سن کے اتنا خوش بھی ہوا بیٹھا ہوں اور حیران بھی ہوا بیٹھا ہوں. تو کیا میرے امام اور امام کے چاہنے والے جو آپ کے اس نیک عمل اور جس طرف آپ متوجہ ہیں، یقیناً ان کی کیفیت سب کی کمال ہوگی. امام کی تو با کمال ہوگی کہ میری ریت میں ایسے جوان بھی ہیں جو اپنی اس ایج میں یعنی 23 سال کے سن میں اپنے آپ کو امام کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سید سلام ہے آپ کے والدین کو، آپ کے خون کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے ارادے کو اور آپ کے مزید اپنے آپ کو بہتر کرنے کو. یہ بڑی بات ہے کیونکہ زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھنا چاہیے. انسان ہے، سیکھنے کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے. تو اچھی بات ہے یہ جو آپ نے بات کی ہے. میں انشاءاللہ آپ کا جواب تفصیلی دوں گا. بہت شکریہ کال کرنے کا. راولپنڈی سے سید شبیب نقوی صاحب، شکر گزار ہیں ہم آپ کے. جی جزاک اللہ. اوکے، اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. اسد بخاری صاحب سے بات کرنی ہے جناب. جی میں بات کر رہا ہوں، فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میرا نام دل مہدی ہے اور میں لالا مسا سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی فرمائیے محترم، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نام ہے جی. فرمائیے کیا کہنا چاہیں. میرا سوال یہ ہے جی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ پرہیزگاری کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پرہیزگار کو دوست بناتا ہوں. یعنی پرہیزگار جو ہے نا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو زینت کا لباس عطا کیا مگر پرہیزگاری کا لباس اس سے بہتر ہے. جی جی آپ پوچھنا کیا چاہیں گے؟ معذرت خواہ ہیں، ہمارے پاس کالز کی کافی رش ہے. آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ، یہ فرمائیے. ہم پرہیزگاری کے اوپر جناب پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ پرہیزگاری کیا چیز؟ بہت اچھے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال ہے. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہم بھرپور کوشش کریں گے آپ کی خدمت میں جواب پیش کریں. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. وعلیکم السلام انکل، میں علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. علی صاحب لاہور سے بات کر رہے ہیں جی. علی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟
अंकल मैंने ना आपका चैनल देखा, उस पे ये बताया गया है कि मौला की नुसरत कितनी जरूरी है। जी तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैट्रिक में पढ़ता हूँ, स्कूल अकेडमी जाना और ये पढ़ाई रोज सारा दिन चलती रहती है। माशाअल्लाह। तो रोज मेरे दिमाग में यही सवाल आता है कि मैं जितना भी पढ़ लूँ, क्या ये मेरे इमाम की नुसरत में काम आएगा? क्या मैं ये इमाम की नुसरत कर रहा हूँ? माशाअल्लाह माशाअल्लाह बेटा, मैं आपका जवाब तो अभी दिए देता हूँ। माशाअल्लाह आप छोटे बेटे हैं, हमारे मासूम बच्चे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कह रहे हैं कि हमारी पढ़ाई क्या इमाम की नुसरत काम आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? पढ़ना भी इमाम के लिए हो तो इबादत, पहले ही पढ़ना इबादत है तो कमाल इबादत हो जाए, क्योंकि फोकस में, सोच में यही हो कि खुदा मेरे दिल की गिरें खोल दे, मेरी जहन के शऊर की बुलंदियों को बुलंद कर दे, ताकि मैं जो पढ़ रहा हूँ इसके ज़रिए अपने इमाम को पहचानने की कोशिश करूँ। तो सिर्फ ये नहीं है बल्कि इसका एक और भी फ़ायदा है। जी मैं इंशाअल्लाह पढ़ लिख के बहुत अच्छी पोस्ट पे जाके या अच्छे काम करके मैं इंशाअल्लाह अपनी इमाम की नुसरत करूँगा। तो बेटा ये इबादत दर इबादत है, ये तो बड़ा कमाल है। तो लेकिन एक कोशिश करनी है बेटा, रट्टे से बचना है, समझ के पढ़ना है, क्योंकि हर चीज़ में कहीं ना कहीं पैगाम छुपा है। वो हमारी फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या मैथ हो या इंग्लिश हो। अब मैथ को देख लें, प्लस प्लस क्या है, माइनस प्लस क्या है, प्लस माइनस क्या है, माइनस माइनस क्या है, हर चीज़ में कहीं ना कोई चीज़ छुपी है। तो ये तो बेटा पढ़ाई तो सुभान अल्लाह, ये तो इबादत दर इबादत है। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? ज़हरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मेरी बहन क्या कहना चाहेंगी? मैंने अपनी उसके बारे में पूछना था, दरअसल मैरिड लाइफ के बारे में पूछना था। सॉरी मैं समझा नहीं। मैरिड लाइफ के बारे में मैरिड लाइफ, जी 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 ज़रूर पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? दरअसल बात ये है, मैं तकरीबन 4 साल से अपने पेरेंट्स के घर हूँ। अच्छा ठीक है, हस्बैंड से चाह रही हूँ सुलह करना, लेकिन उनकी तरफ से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, ना वो मुझे वापस लेके जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया बहन। यकीनन हर इंसान के अपने अपने मसाइल होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप हमारे साथ जुड़ी रहें, और मैं आपका जवाब अभी ही दे देता हूँ, चूँकि हमारी बहन है आप, और अपना एक आप अपने अंदर एक चीज़ ऐसी रखती हैं जो यकीनन आपकी परेशानी का बायस है। मेरी बहन सबसे पहले आप अपने इमाम की बारगाह तवस्सल करें। तवस्सल से मुराद इस्तिग़ासा बुलंद करें, इस्तिग़ासे से मुराद अरीज़ा लिखें। मेरी बहन अरीज़े के लिए ज़रूरी नहीं 14 और 15 की दरमियानी रात लिखा जाए, किसी वक्त भी अपने इमाम को ख़त या अरीज़ा लिखा जा सकता है। नंबर 1, अरीज़ा लिखे और मौला की खिदमत में अर्ज़ करें, मौला मुझे इस परेशानी से निकालिए, इस तकलीफ़ से निकालिए, ताकि मैं आपके ज़हूर के लिए कुछ कर सकूँ। नंबर 1। नंबर 2 मेरी बहन एज ए भाई आपकी खिदमत में एक मशवरा है, और हर बेटी की खिदमत में एक मशवरा है। मेरी बच्चियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियाँ हैं, कोशिश करो जो अल्लाह की तरफ से तुम्हें घर मिले हैं, यानी जो शौहर मिले हैं, सुकून से सुख से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। यानी कोशिश करो कि उनके साथ जहाँ खुदा ने नसीब लिखा है उनके साथ इस अंदाज से रहो। बाद में ये परेशानियाँ काफ़ी जगहों से मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की आती हैं, जी हमारे शौहरों ने हमें एक दूर कर दिया अपने आप से। तो आप इमाम की कनीज़ा बन के रहोगे और अपने शौहर को इमाम का नासिर बन के समझोगे तो बड़ा अच्छा माहौल रहेगा। चूँकि आर्जी ज़िंदगी है, सब बड़े थोड़े टाइम के लिए दुनिया में आते हैं। तो मैं अपनी बहनों की खिदमत में ये ज़रूर गुजारिश करूँगा, अगले मामलात से बचने के लिए कोशिश कीजिए, अपने शौहरों की रज़ा में राज़ी रहिए, और यही शरीयत का हुक्म भी है। जी हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जी वालेकुम अस्सलाम। तोफ़ा अलैहिस्सलाम मदद, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? एहसान अली बात कर रहा हूँ सरकार, फैसलाबाद से। एहसान अली साहब माशाल्लाह फैसलाबाद से। जी फरमाइए एहसान साहब, क्या कहना चाहेंगे? सरकार आपकी माशाल्लाह गुफ्तगू बहुत मुतासर कर रही है मुझे और पूरे खानदान को। दूसरा मेरा सवाल सरकार आपसे ये था कि इमाम ज़माना का गैबत में जाने का मकसद क्या था? क्यों सरकार गैबत में गए हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मैं इंशाल्लाह एहसान साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, मैं इंशाल्लाह इस पे बात करूंगा। और कुछ कहना चाहेंगे? जी एक सवाल सरकार आपसे ये करना था कि आया क्या कि हम इमाम की मार्फत को समझ सकते हैं, क्योंकि हम तो कलंदर पाक की मार्फत को नहीं समझ सकते, जो कि कलंदर के भी इमाम हैं, तो हम उनकी मार्फत को कैसे समझ सकते हैं? जी देखें, इतना खूबसूरत आपने एहसान साहब सवाल किया। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ कॉल्स आ रही हैं काफ़ी, मैं इंशाल्लाह जवाब देता हूं जब तक नेक्स्ट कॉल
میں اٹینڈ کرتا ہوں. دیکھیں پہلا سوال غیبت کا مقصد، وہ میں تفصیلی انشاءاللہ جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے غیبت اختیار کی گئی. لیکن یہ جو دوسرا سوال آپ نے کیا وہ بڑا کمال ہے کہ ہم کیا امام کی معرفت کو سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں احسان صاحب، اگر امام کی معرفت کو مخلوق نہ سمجھ سکتی ہوتی تو امام کی معرفت کا حکم ہی نہ ہوتا. یقیناً امام کی معرفت کا حکم دینا یا دیا جانا اس چیز کی دلیل ہے، مخلوق سمجھ سکتی ہے. اور اگر امام کی معرفت نہ ہو، یقین کیجئے گمراہی ہے. تو جہاں تک آپ نے بات کی سرکار کلندر کی، تو سرکار کلندر کی جو معرفت کا معیار ہے یقیناً وہ بلند ہے. لیکن اب میں یہاں دیوانے جتنے ہیں مستانے سلام کرنے جاتے ہیں سرکار کلندر کو، میں ایک چھوٹا سا پیغام میرا دل چاہ رہا ہے، اگر محسوس نہ فرمائیں تو ایک دینا ضرور چاہوں گا. ضرور جائیے سرکار کلندر کے ہاں، سلام کیجئے، خراج تحسین پیش کیجئے، لیکن ذرا محسوس کیجئے کیا کلندر کیا ایسا کام کر گئے کہ آج اتنے 100 سال ہو گئے، آج بھی وہ اس وقت پائندہ باد والی کیفیت میں موجود ہے. تو پھر یہاں سوچ کے یہ سوچئے گا، اگر یہ کلندر اس مقام پہ محنت کر کے اور حقیقت کو پہچان کے پہنچ سکتے ہیں تو کیا ہم خوشبوئے کلندر نہیں بن سکتے؟ تو ہمیں بھی کچھ بننا ہے. اسی طرح میں زیارات پہ جانے والوں کی خدمت میں بھی گزارش کرتا رہتا ہوں، ضرور جائیے زیارات پہ، سلام کیجئے، مگر واپس آئیے تو حر بن کے آئیے. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کی پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اور جو آپ کی کارٹون سیریز تھی وہ مجھے بہت اچھی اور مجھے بہت پسند تھی. میرا ایک سوال ہے کہ میں 7th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں. جب میرا ٹیسٹ سیشن آتا ہے اور میرے ایگزامز آتے ہیں تو میں کنفیوز ہو جاتی ہوں. تو مجھے کوئی ایسی ایڈوائس دے کہ میں جسے اپنا ٹیسٹ سیشن پراپر کر سکوں. بیٹا ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا ذرا سوال 1 منٹ رکیے گا، میں ایک بچی کا سوال کا جواب دے دوں. جو بھی کالر ہے، میں نے کال تو لے لیا ان کی. تو بیٹا کنفیوز ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. یہ امتحان جو ہوتے ہیں یہ بیٹا صلاحیتیں پرکھنے کے لیے ہوتے ہیں. یعنی ہم نے جو پورا سال، یعنی جو بچوں نے پورا سال تیاری کی ہوتی ہے، اس کا تھوڑا صلاحیتیں پرکھنے کے لیے ہوتی ہیں. اور جب آپ امتحان یا پڑھائی صرف امام کے لیے کریں گی تو بیٹا آپ بالکل کنفیوز نہیں ہوں گے. آپ ماشاءاللہ پھر تو کہیں گے پروردگار کا احسان ہے جنہوں نے ہم اس مرحلے سے گزار کر امام کی معرفت کی حقیقت عطا کی. تو بیٹا یہ چیز ضرور محسوس کیجئے گا، بالکل انشاءاللہ کنفیوز نہیں ہوں گے. ایک کام اور بھی چھوٹا سا کر لیجئے گا، پیپر دینے سے پہلے اپنے زمانے کے امام سے مدد طلب کر لیجئے گا سلام کر کے، میرا مولا میری مدد فرمائیے، میں آپ کی ایک چھوٹی سی کنیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں، میری مدد کیجئے گا. انشاءاللہ بیٹا امام آپ کی مدد کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. راولپنڈی سے کوئی ہماری بہن بات کر رہی ہے؟ جی جی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گی میری بہن؟ آغا صاحب میرا کو ایجوکیشن کا دور ہے، تو میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہوں. جی تو اس وقت ہمیں اس چیز کا دھیان ہے، تو اس لحاظ سے ذرا رہنمائی کیجیے گا. نہیں میں نے امام کی جو میرا ساتھ میں سمجھا نہیں، آپ کو ایجوکیشن بات سمجھی آگے کٹ گئی تھی. کو ایجوکیشن میں آپ پڑھتے ہیں، تو آپ کیا چاہ رہے ہیں میرے سے پوچھنا؟ اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہوں، میں اسٹوڈنٹ کی طالبہ ہوں، یونیورسٹی کی طالبہ ہوں. جب وہاں جاتے ہیں تو بہت سارے واسطہ پڑتا ہے، کلاس ہیں، تو اس حساب سے اس وقت ہم ایک زمینہ سازی کرنے والی خاتون اپنے وقت کے امام کی منتظرہ جو خاتون ہے وہ کس طرح اس بات کو مینٹین رکھ سکتی ہے، جبکہ اس کا بہت سے وقت میں، بہت سے اوقات میں اس کا نامحرموں سے انٹریکشن ہوتا ہے. ماشاءاللہ تو اس بات کو لنک کر کے ذرا مجھے بتا دیجیے گا. جی ماشاءاللہ میری بہن، چھوٹی بہن، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، تو میں جواب دینا چاہوں گا. میں اس کو پینڈنگ نہیں رکھنا چاہوں گا. دیکھیے میں نے پچھلے پروگرام میں اگر آپ شامل نہیں تھیں تو میں نے گزارش کی تھی، لیکن میں پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں. اصل میں جب آپ لوگ یہ یونیورسٹی میں جانے والے آپ لوگ یہ محسوس کریں گے کہ ہماری جو یہ کچھ لمحات کی یہاں موجودگی ہے،
یہ بھی امام کی موجودگی کی وجہ سے موجودگی ہے، اور یہ محسوس کریں گے کہ ہمارے امام ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسری سب سے بڑی بات، امام کی کنیزوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ کو ایجوکیشن میں رہیں، وہ بازار میں رہیں، وہ کہیں مارکیٹس میں رہیں، وہ کہیں بھی رہیں، وہ اپنے آپ کو اپنے امام کے سامنے موجود کرتی ہیں، موجود سمجھتی ہیں، کیونکہ ان کو سیدہ کائنات ام ابیہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا وہ فرمان ہمیشہ ذہن نشین ہوتا ہے۔ شہزادی نے فرمایا تھا بہترین عمل عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ عورت کسی غیر کو نہ دیکھے اور غیر کوئی اس عورت کو نہ دیکھے۔ تو کوئی اگر نظر بھی آ جائے کوئی بات نہیں، تو اس کو بھائی سمجھ کے، اپنے باپ سمجھ کے، اپنے ٹیچرز ہیں باپ سمجھ کے، کلاس فیلوز ہے تو بھائی سمجھ کے آپ ان کے ساتھ جب رہیں گی انشاءاللہ تو آپ کو بالکل اپنے آپ کو آپ بہترین محسوس کریں گی، اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور جس دن آپ یہ محسوس کر کے کالج سے واپس آئیں، اس دن خدا کا خاص شکر ادا کریں کہ خدا کے اس نمائندہ حقیقی کی طرف سے، اس ولی حق کی طرف سے، اس بہت بڑی نشانی کی طرف سے ہم پہ بڑا کرم ہوا کہ ہم نے ادھر ادھر صرف دیکھا بھی تو اپنا بھائی سمجھ کے دیکھا۔ تو ماشاءاللہ یہ تو آپ کا لمحہ عبادت میں گزرے گا۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم سید صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سویرا بول رہی ہوں لاہور سے۔ جی میری بہن کیا کہنا چاہیں گی؟ میرا سوال ہے کہ ہم صبح مولا کو سلام کرتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں اور دعائیں امام زمانہ پڑھتے ہیں، کیا جی یہ ہمارا عمل کافی ہے سارے دن کے لیے، یا ہمیں مولا کے لیے سارا دن کچھ اور بھی کرنا ہے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال ہے، میں انشاءاللہ آپ کا جواب دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، شہد شاہ کوٹلہ عرب علی خان۔ شہد شاہ صاحب کوٹلہ عرب علی خان سے۔ جی شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی شکر ہے ہمارا۔ جی شاہ صاحب کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ سرکار آپ کی جو تبلیغ ہے ماشاءاللہ اس سے بہت متاثر ہیں، جو آپ بیانات دے رہے ہیں امام زمانے حضرت والسلام کے بارے میں، تو یہ معرفت امام زمانہ حضرت والسلام کے لیے سب سے افضل ترین عمل ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ شاہ صاحب بڑا اچھا سوال ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں، آپ کا شکریہ۔ کوٹلہ عرب علی خان سے شاہد شاہ صاحب کال کر رہے تھے، ایک کالر ہیں، بہت شکریہ شاہ صاحب۔ جی میں جواب دیتا ہوں۔ شاہ صاحب نے پوچھا ہے معرفت امام زمان علیہ السلام کے لیے افضل ترین عمل کون سا ہے، تو میں شاہ صاحب کی خدمت میں صرف ایک ہی گزارش کروں گا، معرفت امام حاصل کرنے کے لیے معرفت امام کی حدوں کو چھونے کے لیے سب سے پہلا بنیادی اور باکمال عمل ہے پاکیزگی۔ شاہ صاحب پاکیزگی، نگاہوں کی پاکیزگی، سوچوں کی پاکیزگی، ارادوں کی پاکیزگی، ہر چیز کی شکم کی پاکیزگی، شرمگاہوں کی پاکیزگی، یہ بہترین عمل ہے، معرفت امام تک انسان کو لے جانے کی بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب جی، میں تھوڑا بڑا کرم ہے میرے پہ انشاءاللہ، میں میرا بات کروں فیصلہ بات کروں۔ میری بہن مولا کا کرم ہے، میرا نہیں، میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، جو بھی ہو آپ، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جی فرمائی۔ میں تھوڑے نال سوال کرنا چاہتی سی کہ جدوں ساڈے امام آن گے اس دنیا سے تے انہاں دی کی نشانی ہوگی، مینوں کس طرح پتہ چلو گا کہ ساڈے امام دا ظہور ہو گیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ کال کرنے کا، بڑا خوبصورت سوال تھا۔ اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ہم صرف چند لمحوں کی بریک لے کے تو انشاءاللہ ہم آپ سے پھر مخاطب ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی یوٹیوب پر جائیے اور دا امام آف آور ٹائم سرچ کیجیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ اس طرح آپ امام زمانہ کے حوالے سے تمام ویڈیوز بشمول فرامین آئمہ، معرفت امام پر مبنی سوال و جواب اور مجالس کی ویڈیوز کو دیکھ سکیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک معزز کالر ہیں جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، مولانا صاحب میں گجرات شہر سے بات کر رہی ہوں۔ کہاں سے میری بہن؟ گجرات شہر سے۔ گجرات شہر سے بات کر رہی ہیں جی میری بہن۔ مولانا صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ
क्या मैं अपने वक्त के इमाम को अपने आसपास जब भी मुश्किल आई या खुशी, कोई भी खुशी का मौका, तो क्या मैं अपने आसपास इमाम को महसूस कर सकती हूँ? और अगर कर सकती हूँ तो कैसे कर सकती हूँ? हाँ जी मोअज़्ज़ज़ सामीन, हम आपकी खिदमत में दोबारा वापस आ गए। मस्जिद खां हैं, थोड़ा सा टेक्निकल सा मसला था, उम्मीद करते हैं आप इसे माइंड नहीं करेंगे। तो पिछली दफ़ा के प्रोग्रामों में कुछ सवालात थे, मैं चाह रहा हूँ मैं एक मिनट की मैं जवाब आपके खिदमत में अर्ज़ करता जाऊँ। एक सवाल आया था, नयाबत, मुशाहिदा और मुलाकात में फ़र्क क्या है? बड़ा खूबसूरत सवाल था, तो मैं उनके मतलब बताकर आपको वाज़े कर दूंगा, बाकी आप इसको देख लीजिएगा किस तरह इसको आप महसूस फरमाते हैं। नयाबत का मतलब होता है नुमाइंदगी करना, मुशाहिदा का मतलब होता है देखना और तवज्जो करना। जहाँ तक मुलाकात की बात है उसका मतलब होता है हम नशीनी अख्तियार करना, कुरान में सोबत के लफ्ज़ों में भी दिया गया। और एक और अहम सवाल हमसे पिछली दफ़ा हुआ था, तो मैंने गुजारिश की थी इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में उसका जवाब देंगे। सवाल ये था कि मम्मा तवलम यारिफ इमाम ज़माने ही मातम मीता तल जाहिलिया, ये जो हदीस मुबारक है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस हवाले से हमसे किसी ने सवाल किया था, बिरादरान अहले सुन्नत की कुतुब में हवाले क्या हैं, क्या वहाँ भी मौजूद है? देखें, हदीस और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हमारे भाइयों की कुतुब में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। माशाअल्लाह तकरीबन चीज़ें मौजूद हैं, तो इसका हवाला आप लिख लीजिए ताकि आप कहीं तलाश करना चाहें आप तो मुश्किल ना हो। मैंने कुछ किताबों के हवाले लिख के आपके खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। इसमें पहला हवाला मिनहाजुस सुन्ना जिल्द नंबर 1 में इस हदीस का हवाला है। दूसरी किताब है किताबुल अमारा सफ़ा नंबर 128 जिल्द नंबर 3। उसके बाद एक और किताब है मजमुउल जार, ये इमाम नूवी की शरह सही मुस्लिम में ये भी मौजूद है। उसके बाद बग़ियतुर राइद सफ़ा नंबर 92 92 में भी ये मरफ़त इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जो हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसका हवाला इसमें मौजूद है। लो जी, इसके अलावा हमसे एक सवाल हुआ था, सिवा गम हुसैन के कोई गम न दें। ये बड़ा अच्छा सवाल था। देखिए, हमारे यहाँ रूटीन में यही जुमला चलता है, अक्सर चलता है कि खुदा सिवाय गम हुसैन के कोई गम न दे। इसका मतलब इसके पीछे गहरी बात छुपी है, इसको ज़रा ठंडे दिल से सोचिएगा। इसका मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम से उनके घर में ये सफ़े गम बिछी रहे और हमें इसके अलावा कोई गम ना मिले। तो इस पे ज़रा हमारे एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर आ गए जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। बाबा कहाँ से बात कर रहे हैं? सर हम सिंध से बात कर रहे हैं, दौलत सफान शहीद बेनज़ीराबाद से। बेनज़ीराबाद से, सिंध से। कौन बात कर रहे हैं जी? मुज़म्मिल हुसैन। माशाअल्लाह, कैसे हैं मुज़म्मिल साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आपकी दुआएं। आप सुनाओ, तबीयत ठीक है सर? जी, खुदा का एहसान है। कुछ पूछना चाहेंगे मुज़म्मिल साहब? जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कुछ सवाल है मेरे। अच्छा, मैं सवाल करने से पहले, सिंध बैठे हैं, बेनज़ीराबाद बैठे हैं माशाअल्लाह, ये बताइए कि आप हमारे प्रोग्राम देखते रहते हैं माशाअल्लाह इस पेज पे? जी बिल्कुल सर, मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, देर से देखता हूँ। तो मुज़म्मिल भाई, क्या महसूस कर रहे हैं आप इन प्रोग्राम के ज़रिए, आप या आपके वहाँ इलाके के लोग या मोमिनीन या मोमिनात, हमारी बहनें भाई, क्या इसके अंदर कोई आप महसूस कर रहे हैं कि प्रोग्राम सुनने के बाद कोई तब्दीलियाँ हैं माशाअल्लाह? बिल्कुल सर, हमें इस प्रोग्राम से बहुत इल्म मिलता है और कुछ पता भी नहीं होता है, कुछ मालूम ऐसी चीजें होती है जो मालूम नहीं होती, वो भी हमें इस प्रोग्राम के हवाले से पता चल जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सवाल पूछने थे आपसे जनाब। जी जी सर, सवाल ये है कि ज़ात आशुरा है, उसमें जो है किसी शुरू से लेके आखिर तक लानते हैं, या अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम या किसी लानत, ये शुरू से लेके आखिर तक लानते हैं। तो कुछ उलमा बोलते हैं कि ये जो दुआ है लुक के छुप के पढ़नी चाहिए, लानते जो हैं वो जाहिर नहीं करें। तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? क्या जी, मैं इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में इसका जवाब ज़रूर अर्ज़ करूँगा। तो आपका हमें याद करने का बहुत शुक्रिया। हम ये चाह रहे थे कि आप हमारे से इमाम वक्त अलैहिस्सलाम के हवाले से ज़रूर सवाल करेंगे, लेकिन चलो जहन में कोई और सोचिएगा, ज़रूर कीजिएगा कॉल, ताकि वक्त के इमाम की मार्फत के हवाले से भी यकीनन हर मोमिन के, हर मोमना के बहुत सारे सवालात हैं और वक्त के इमाम के हवाले से मारिफत
کے بغیر زندگی ادھوری ہے، کسی کام کی نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا ترتیب سے جواب دوں گا. اور میں بات کر رہا تھا سوائے غم حسین کے کو غم نہ دے، ہماری عام طور کی ایک دعا ہے، ہماری روزمرہ زندگی کی دعاؤں میں ایک دعا ہے. تو اس کا دوسرا مطلب میں گزارش کر رہا تھا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں غم رہے. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ میں سیالکوٹ سے سید آفاق حیدر کاظمی. اچھا، سید آفاق حیدر کاظمی سیالکوٹ سے. ماشاءاللہ سیالکوٹ سے بھی ہم مومنین بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، بڑی بات ہے. جی کاظمی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم امام زمانہ کے لیے اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیا کر سکتے ہیں. میں اسٹوڈنٹ ہوں تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ کیا کر سکتا ہوں امام زمانہ. ماشاءاللہ. تو آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہتے ہیں؟ جی میں آپ کا بہت بڑا فالو اپ بات بھی رہتی ہے. اچھا، ہم وقتاً فوقتاً کاظمی صاحب ماشاءاللہ جڑے رہتے ہوں گے، مزید بھی جڑے رہیے گا. ہم وقتاً فوقتاً جوانوں کے لیے کچھ ایسا سلسلہ چلاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جوان امام کی طرف متوجہ ہیں، لیکن چونکہ آپ کا سوال ہے میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کہتے ہیں کہ 313 ہوں گے جی امام زمانہ کے لشکر کے اندر. جی تو 313 ہی ہوں گے بس؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. یہ سرکار کے خواص ہیں، خاص ہیں 313، جن میں یہ مرد ہیں، جن میں 50 خواتین بھی ہیں. یہ تعداد 363 ہے. تو 363 کی آگے ایک بہت بڑی لمبی تعداد ہے جس میں ہم دعا میں بھی کہتے ہیں اللہم اجعلنی من اوانہ وانصارہ. تو ایک بہت بڑی اوانین و انصارین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. یہ ایک سمبل ہے مین خواص کا 363 کی تعداد میں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے شاہ صاحب، باقی میں انشاءاللہ آپ کا جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی پوچھیے پلیز پوچھیے شاہ صاحب، آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیے. بسم اللہ. میں نے ایک اور سوال ہے. کیا 363 ہے ابھی تک پورے نہیں ہوئے؟ ہاں شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا. تو میں اس پہ بات کرتا ہوں. آپ کا کال کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی اوکے اللہ حافظ. دیکھیں کہ یہ جوان ہے اور بچہ ماشاءاللہ اتنی چھوٹی سی ایج میں ایک تو پوچھ رہا اسٹوڈنٹ کو روزمرہ کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے میں مختصر سا جواب ابھی دیتا ہوں. نوجوان امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے میں ایک سوال کا جواب دے بھی گیا ہوں درمیان میں، یعنی علم بھی امام کے لیے حاصل کرو اور علم کی حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کرو. میں نے بتایا ہر سبجیکٹ میں کوئی نہ کوئی سبق موجود ہوتا ہے. تھوڑا سا رٹے سے باہر آیا جائے نا، کہ عادت ہوتی ہے ہمارے ہاں بچوں کی رٹا کر کے کلاس کلیئر کرنی ہوتی ہے، پاس کر کے نیکسٹ کلاس میں پروموٹ ہونے کی خواہش ہوتی ہے. تھوڑا سا سمجھ کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ بہت ساری چیزیں کھلیں گی. دوسرا، اسکول جائیں، کالج جائیں، کہیں بھی جائیں، اپنا کردار خوبصورت دنیا کو کر کے دکھائیں. مثلا آپ کے ساتھ بچی ہے کوئی، ان کے ساتھ کالج میں اسکول میں بچیاں ہیں، تو وہ کوئی ایسی باتیں کرتی ہیں جو نامناسب سی ہوتی ہیں. مناسب تو نہیں میں بیٹھ کے لائیو کچھ ایسی بات کروں، لیکن میں صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں نامناسب کوئی بات کرتا ہے یا کوئی کرتی ہے، کسی بچی کے ساتھ بچی کرتی ہے، بچے کے ساتھ بچہ کرتا ہے اسکول میں یا کالج میں، تو یہ حق بنتا ہے ان کو یہ احساس دلایا جائے کیا ہمارے امام ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے امام کی ہم پہ نظر ہے، اس لیے ہم ایسی بات کوئی نہیں کر سکتے. تو ایک بہترین عمل یہ بھی ہے. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد سید صاحب. مولا علی علیہ السلام مدد. میرا خیال ہے ہمارے ساتھ دوبارہ انگلینڈ سے ہادی شامل ہوئی ہیں ماشاءاللہ. جی بالکل. پہلے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی تو بچوں کا وہی سوال ہے. اور سیکنڈ کویسچن میں نے کرنا جی بہن جی پوچھیے. ریت کے حوالے سے جی کہ اب تک سنا ہے آپ جب ذکر پاک کرتی ہے پتہ ہے کہ ریت جب ہوگی تو سب امام مسلمین واپس رجت جب ہوگی ظہور کیا ایک ساتھ ہوگا یا یکے بعد دیگرے؟ وہ تھوڑا سا نا پس منظر اس کے بارے میں یعنی انفارمیشن چاہیے تھی. جی بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. بڑا اچھا سوال ہے. رجت یہ لفظ ریت نہیں ہے. ریت امام کی اس دور کی جو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، جو امام کے اس دور کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ریت کہتے ہیں. رجت یعنی ان کا پلٹنا. رجت کے ہاں
आज रजत की बोला है, पलट के कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह इस पे बात करता हूँ। आप हमारे साथ मेरी बहन जुड़े रहिएगा, माशाल्लाह जुड़े रहिएगा। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। ये बहन रजत के बारे में पूछ रही है कि जब रजत होगी तो हमारे मासूम तशरीफ़ लाएंगे, तो क्या इमाम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, बतदरीजन आएंगे या इकट्ठे आएंगे? देखें, ये मुकम्मल तौर पे मर्ज़ी उल अम्र है, मुकम्मल तौर पे मर्ज़ी साहिबुल अम्र है। वो अपनी जद को किस तरह दोबारा उठाते हैं और शामिल फरमाते हैं, वैसे तरतीब लिखी गई है। यानी इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम का उठाया जाना, मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम का उठाया जाना, फिर सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का उठाया जाना, फिर इसी तरह मासूमीन का उठाया जाना। हमारी इंशाअल्लाह ये गुनाहगार आंखें देखिए, हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश और हमारी काविश यही होनी चाहिए कि हम वो देखें, वो लम्हात देखें, वो मंजर देखें जब कुल आले मोहम्मद दोबारा रजत में तशरीफ़ लाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन पर, पूरी ज़मीन पर पूरी मखलूक खुदा की अल्लाह की इन खूबसूरत निशानियों की मुंतज़िर है। ये इन निशानियों की कि ये निशानियाँ तशरीफ़ लाएं और अल्लाह की निशानियों को देख के खुदा की कुदरत की हकीकत को देखने का मौका मिले। तो इंशाअल्लाह बाकी हमारा इंतज़ार है वो किस तरह तशरीफ़ लाते हैं, ये उन पर मुनहसर है। कुतुब में इसी तरह लिखा है, एक एक करके शहज़ादों को उठाया जाएगा। और साथ एक और भी बात बताऊं, सिर्फ शहज़ादों को नहीं बल्कि शहज़ादियों को भी उठाया जाएगा। शाम वाली शहज़ादी मुअज़्ज़मा कायनात मलका शाम शरीकत अल हुसैन सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा इंशाअल्लाह शाम से दोबारा उठेंगी। तो इसी तरह शाम में एक 4 साल के हुसैन के सीने का तावीज़ मासूम शहज़ादी वो दोबारा उठेंगी। और दिल मानता है, बल्कि ये हकीकत है, जब ये शहज़ादियाँ उठेंगी तो जनाब फ़िज़ा भी दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। तो ये रजत का एक खूबसूरत मंजर होगा। खुदा सारे मोमिनीन की आंखों को ठंडा करे, इनके दिल की आंखों को ठंडा करे, इन सब को देखना नसीब फरमाए। तो मैं वो जो बात कर रहा था बच्चों के हवाले से बड़ी अहम थी। बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, मैं गुजारिश कर रहा था, बच्चा बच्चे से, बच्ची से जब इंटरेक्शन करते हैं, यानी गुफ्तगू करते हैं, किसी किस्म की बात करते हैं, तो यह बातों में नामुनासिब गुफ्तगू भी आ जाती है। तो यहाँ इम्तहान होते मोमिनीन के बच्चों बच्चियों का, तो फ़ौरन वो रुख चेंज करें गुफ्तगू का, जो गुफ्तगू हो रही है फ़ौरन चेंज करके कहें, टाइम ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं, ये नामुनासिब है। चलो अगर हमारा आप मतलब आप बच्चों का या बच्चियों का कोई दूसरे वो अगर नहीं मानते इमाम को, उनको कम से कम ये साथ ज़रूर दिलाया जा सकता है। अगर इस वक्त हम नामुनासिब सी बात कर रहे हैं तो हमें शैतान बहका रहा है, तो अगर शैतान बहका रहा है तो अल्लाह के आदिल का तकाजा है, कोई रहमान का नुमाइंदा भी ज़रूर होगा। तो ये चीज़ जब उनमें ये डालेंगे। इसके अलावा मसलन आप थके हारे घर आए हैं तो आके मामा ने खाना नहीं बनाया, तो आप आके गुस्सा हो गए, आग बगोला हो गए, रोटी नहीं बनाई, खाना नहीं बनाया, भूख बड़ी लगी है, तो ये नामुनासिब है। मामा भी तो इमाम की कनीज़ा है ना, तो आप मामा को बड़े प्यार से कहें, मामा भूख बड़ी लगी है, अगर इमाम का सदका हमें खिला दें तो आपका शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और अगर कोई लेट है तो हम इंतज़ार कर लेंगे। हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ये बात मैं गुजरात से अली रजा बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि हम ना कहते हैं कि जी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम हर दफा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह की रजा पे हम राजी हैं। तो आया फिर ये जो लोग मनते मानते हैं, जो दुआएं मानते हैं कि जी अल्लाह की रजा पे राजी भी कहते हैं, हमें अगर फिर मनते मानते मानते हैं और कहते हैं कि हमने दुआएं मांगी है, तो इसके बारे में जरा कुछ बताइएगा। और दुआ जो है, दुआ मांगने के लिए कहते हैं मोमिन का इख्तियार है, तो फिर हमें कौन सी ऐसी दुआ मांगनी चाहिए कि जिसमें हम भी राजी हो जाएं? जरा इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सवाल। हमारे एक मौजूद कॉलर थे, गुजरावाला से कॉल कर रहे थे, मैं बात अपनी मुकम्मल कर लूँ। दिल चाह रहा था बच्चों के हवाले से बात की जाए, क्योंकि हमारे आज के सवालात में जो भी माशाल्लाह आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा सवाल जवान बच्चों के हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा था, घर वापस आते हो तो इस तरह का रवैया रखो। घर वापस आते हो, कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं मिलती, बजाय इसके गुस्सा होना कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पे रखी थी, वो कहाँ चली गई, ये नामुनासिब है। और ये नहीं है कि सिर्फ हम इमाम को नमाज में सलाम करते और अपने सामने मौजूद पाते अस्सलाम वालेकुम या शरीक अल कुरान, अस्सलाम वालेकुम या साहिब अल असर व ज़मान कह के सिर्फ मौजूद पाते हैं। नहीं,
इमाम हर वक्त हमारी आंखों के सामने हाजिर और मौजूद हैं। तो ये रवैया रखना होगा। इसके अलावा आप स्कूल जाने के बाद आप ट्यूशन पढ़ते हैं या आप स्कूल का काम करते हैं, कॉलेज का काम करते हैं, फिर आपके पास टाइम होता है, बजाय फजूल काम करने के आप कोशिश करें एक डायरी निकाल के इमाम के हकूक़ लिखना शुरू कर दें, इमाम के फ़राइज़ लिखना शुरू कर दें। और कुछ ना हो तो अल्लाह के इस करीम मज़हर के एहसानात लिखना शुरू कर दें कि हमारे ऊपर इमाम के एहसान कितने हैं। तो जब आप ये काम करना शुरू कर देंगे आप देखिएगा माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपकी इस तरफ तवज्जो हो जाएगी। और आपको ये तो माशाल्लाह बखूबी अंदाज़ा है, इसमें मैं बारहा गुजारिश कर चुका हूँ, फिर भी अर्ज़ करना चाहूँगा बावुज़ू रहा करें। इंसान है वज़ू ख़ता हो जाता है, फिर वज़ू कर ले, क्योंकि वज़ू बेहतरीन इमाम की फ़ौज की वर्दी है। वज़ू से इंसान पाकीज़ा रहता है, सोचें भी पाकीज़ा आती हैं। फिर आपके पास मोबाइल, माशाल्लाह आज हमारे हर बच्ची के पास मोबाइल है, तो यहाँ आपका इम्तहान है कि आप इस मोबाइल से किस तरह का काम लेते हो, इस मोबाइल से आप क्या करते हो, ये फिर आपका इम्तहान है। हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं जी? सैयद नातिक हुसैन बुखारी अर्ज कर रहा हूँ सरगोदा से। अच्छा, नातिक बुखारी साहब सरगोदा से, माशाल्लाह। कालरा से? कालरा के नजदीक यादपुर एक है। अच्छा माशाल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया, इतने दूर से आप हमारे साथ मसरूफ़ गुफ्तगू हैं। फरमाएं, क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ तशरीफ लाए थे, आपकी ज़ियारत भी हुई थी, शुक्रिया। मैंने ये पूछना था कि वारिस पाक के जो हदिये के नमाज के साथ पढ़ते हैं, ज़ोहर का नमाज दिया वारिस इमाम ज़माना पाक जी, तो ये हर नमाज के साथ भी पढ़ सकते हैं या एक नमाज के साथ उसका पढ़ना का थोड़ा सवाबी जी बता दें ताकि दीगर मोमिन इससे इस्तेफादा हासिल करें? जी, बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह कॉल कर जवाब देता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये नातिक साहब हैं सरगोदा से, कालरा के साथ फरमा रहे हैं। मैं शायद एक दफ़ा खिताब करने गया था तो माशाल्लाह इन्होंने याद रखा, शुक्रगुजार है। और माशाल्लाह ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो ये इतना खूबसूरत सवाल कर रहे हैं। देखें जी, 2 रकात हदिया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आप किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं। ये तो एक खूबसूरत तरीन अमल है सरकार के उस करम ख़ास, उस निगाह ख़ास को लेने का। तो वैसे मोमिन नमाज सुबह के बाद भी पढ़ते हैं और नमाज मगरिबैन के बाद भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर ये हर नमाज के साथ पढ़ा जाए तो ये बाकमाल अमल है। वैसे जैसे मुनासिब समझें, इसका कोई हुक्म नहीं है, सख्ती नहीं है, यानी शरीयत में ये वाजिब नहीं है। ये एक बेहतरीन तरीका बताया गया इमाम की तवज्जो ख़ास लेने का। जी, हमारे साथ एक मौजूद कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। वालेकुम सलाम बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं ईसाई हूँ और मैं पहले पाकिस्तान रहती थी, लेकिन अब ये जर्मनी शिफ्ट हो गई हूँ। अच्छा मेरी बहन, क्या कहना चाहेंगी? सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं, मैं पाकिस्तान में रहती थी तो मैं इस मसलक से बहुत मुतासिर होती थी कि कितने अच्छे मतलब आप लोग तरीके से सारे काम करते हैं, मुहर्रम हर फेस्टिवल अपना मनाते हैं। तो सर मैं आपका प्रोग्राम भी देखती हूँ और बहुत मुतासिर भी होती हूँ। तो मैं पूछना चाह रही थी कि आपने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ईसाई भी वाला की नुसरत कर सकते हैं, तो सर मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, तो आप मुझे भी बताएं क्या कि हम ईसाई रहकर वक्त के इमाम जो आप कहते हैं इमाम ज़माना, उनके लश्कर में हम भी शामिल हो सकते हैं या हमें ऐसा क्या करना चाहिए? मुझे जरा इस बारे में थोड़ा बताएं। मैं बहुत मुतासिर होती हूँ और चाहती हूँ कि मैं भी पीछे ना रह जाऊँ जी, कि मैंने करबला सुनी है और समझती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे बेसिक कैसे स्टार्ट करूँ मैं और क्या करूँ। मैं जर्मनी में रहती हूँ तो मुझे ज़रा प्लीज़ बता दें। जी बहुत शुक्रिया बहन, आप हमारे साथ कॉल कर रही थी तो कह रही थी कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, शरीयत मुस्तफ़ा हो, शरीयत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम हो, शरीयत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम हो, इन सारों में काफ़ी चीज़ें मुश्तरक हैं। उन सब में मुश्तरक चीज़, पहली चीज़ का नाम है सब्र। सब्र का हुक्म हर नबी ने दिया। दूसरी चीज़ का नाम है शुक्र, शुक्र का हुक्म हर नबी ने दिया। तीसरी चीज़ का नाम है पाकीज़गी, पाकीज़गी का हुक्म हर नबी ने दिया। तो कम से कम ये 3 चीज़ें ही अगर काबू कर ली जाएं, और साथ एक चौथी चीज़ भी बहुत अहम है, उससे भी काबू पा लिया जाए, तो यकीन कीजिए
آپ جو چاہ رہی ہیں وہ آپ پا سکتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، انسان بہت بنیاد سے ہو کے اوپر تک جاتا ہے، یکدم کے اوپر نہیں جاتا. تو جو بنیاد سے اوپر تک جاتا ہے بنیادی چیزیں یہی ہیں: شکر کو بہت زیادہ کرنا، صبر کا بہت زیادہ کرنا، اور غصے پہ قابو پانا، اور پاکیزگی کا اختیار کرنا. آپ جرمنی رہتی ہیں، وہاں رہ کے بھی آپ انہی چیزوں پہ قابو پائیں تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گی جہاں بھی رہتی ہیں آپ کے اندر بہت زیادہ روحانی تبدیلی آئے گی. ہم نہیں کبھی کسی کو کہتے خدا سب کو ان کا مذہب مبارک کرے، جو جس چیز کو مانتے ہیں بس اس کی حقیقت کو مانیں، صرف ان کو نہ مانیں بلکہ جو وہ کہتے ہیں ان کو مانیں، جو حقیقتیں چھپی ہیں، جو ریالٹیز ہیں ان پہ فوکس کریں تو انشاءاللہ بہت باکمال نتائج آپ لوگ پائیں گے. شکر گزار ہیں جی، میں وہ کالز کے جو جوابات تھے وہ دیتا رہوں. اتنی دیر میں جب کوئی کالز آتی ہے میں انشاءاللہ پھر اٹھاتا ہوں. میرا دل تھا بچوں پہ جو بات کر رہا تھا اسی کو جاری رکھتا، لیکن کوئی بات نہیں، ہمارے کالر ہمارے لیے بہت زیادہ معزز ہیں تو ہم نے ان کو ٹائم دینا ہے، چونکہ وہ اپنا مصروف ترین ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ مصروف گفتگو ہوتے ہیں. تو کال آ گئی تو میں درمیان میں کال لے لوں گا جب تک میں گفتگو کرتا ہوں. تو جی میں گزارش کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، یہ بچے کیا کر سکتے ہیں جب فارغ ٹائم ہے؟ ڈائری لکھیں، حقوق امام زمانہ، احسانات امام زمانہ، اور ہمارے اوپر مولا کے واجبات کیا ہیں، ہم سے امام چاہتے کیا ہے، اس پہ کام کریں. پھر میں نے گزارش کی موبائل کے حوالے سے دیکھیں موبائل کا استعمال ہم نے کس طرح کرنا ہے. پھر رات کو سوتے وقت اپنے امام سے باتیں کریں، امام سے باتیں کریں گے یقیناً اب بہت کچھ بہترین پائیں گے اور حاصل کریں گے. آپ کی روح جڑ جائے گی اپنے امام کے ساتھ، اور جب امام کے ساتھ روح جڑ گئی پھر تو کمال ہی ہو جائے گا. تو یہ کچھ جوابات ہیں، امید کرتا ہوں یہ 3-4 جو کالز ہماری آئی ہیں بچوں کے حوالے سے، جوانوں کے حوالے سے، کالج پڑھنے والوں کے حوالے سے، کالج پڑھنے والیوں کے حوالے سے، تو کچھ نہ کچھ گزارشات ہم نے پیش کی ہیں. تو پہلے پروگرام کے کچھ سوالات پہ میں بات کر رہا تھا سوائے غم حسین، تو امید کرتا ہوں میں نے اس پہ بات کی ہے. سمجھ آ گئی ہوگی آپ سب کو کہ صرف غم حسین یعنی حسین کے گھر غم رہے اور ہمارے قریب غم نہ آئے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ آئے. دیکھیں یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، بڑی اہم ہے، سامنے آ گئی، سرکار کا صدقہ وصول کیجئے گا جہاں جہاں بیٹھ کے سن رہے ہو. مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، دنیا سجن المومن، تکلیفوں پریشانیوں کا یہ منبع ہے، یہ گھر ہے، یہاں سکون چین آرام مومن کے لیے رکھا ہی نہیں گیا. مومن کے لیے یہاں قدم قدم پہ امتحانات رکھے گئے، یعنی یہ غموں کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں غموں سے ہمیں آزاد کر دیا جائے، اگر غم دیا جائے تو صرف حسین کا دیا جائے، نہیں. یہ اصل میں یہ دعا ہونی چاہیے، خدا حسین کے گھر سے بھی غم کو دور فرمائے، ان کے گھر میں بھی خوشیوں کی بہار آئے. تو تھوڑا سا اس کا اسٹریٹجی جب چینج کریں گے، اور یقین جانیے ان تکلیفوں میں، ان دکھوں میں، ان غموں میں انسان پالش ہوتا ہے، انسان اپنے کمال کو پہنچنے کی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے. تو اس میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ انسان ان غموں کی وجہ سے ٹوٹ کے گر جاتا ہے. یہ غم انسان کو بہت زیادہ مضبوط کرتے ہیں. میرے ساتھ کافی دیر سے ایک معزز کالر ہے، لائن پہ آنے کی کوشش کریں. تو اس لیے اس پہ ذرا آپ دیکھیں کہ اللہ کرے امام حسین علیہ السلام کے گھر سے بھی غموں کا سایہ ختم ہو جائے، اور عرضہ کا تعاون و تمتع فی طویلا. بلکہ یہاں دعا کے جملوں میں ایک دعا کا جملہ ہے، کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والا. تو جب ہم خون حسین کے بدلہ لینے والے کو ہم بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، تو یقیناً انہیں تو تشریف لانا ہی لانا ہے. تو جب وہ تشریف لائیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کے گھر سے بھی یہ غم کی بساط لپیٹ لی جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور سوال تھا، حق مودت کی ادائیگی کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ پچھلے پروگرام کے سوال تھا. حق مودت کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے، اپنی مرضیاں اپنی حجت خدا کو دینی ہوتی ہیں، اپنی مرضی. اور یقین جانیے مرضیوں کو حجت خدا کو دینے کا نام ہی ولایت ہے. اگر مرضی ہم اپنی نہیں دے سکتے، اگر ہم اپنا انہیں مختار نہیں مان سکتے، مالک مختار نہیں مان سکتے، انہیں خدا کی طرف سے بہترین مظہر نہیں مان سکتے، تو یقین کیجئے ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. کریں ہم اپنی مرضیاں اور نام دیں ولایت کا. تو اس طرح نہیں ہوتا. ولایت میں مرضیاں دینی پڑتی ہیں، ولایت میں اپنی خواہشیں ختم کرنی پڑتی ہیں. میں اس کا آسان آج ترجمہ کرنے لگا ہوں ان 18 سالہ خطابت میں. اگر اچھا لگے تو ضرور غور فرمائیے گا. ولایت کا نام ہے ٹیسٹ لیس ہو جانا، یعنی ایسی زندگی گزارنا
جس میں ان آسائشوں سے، ان آرام دہ چیزوں سے، ان زیر زبان کو، آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو، یعنی بڑی اچھی لگنے والی چیزوں سے ہاتھ اٹھا لینا. یہ اسی طرح جب تک ولایت کی سمجھ نہیں آئے گی، مودت کی ادائیگی نہیں ہوگی. سب سے پہلا کام مرضیاں اپنے امام کو دینا. اب مرضیاں جہاں تک امام کو دینے کا نام ہے تو مشکل کام، آسان تو نہیں ہے امام کو مرضیاں دینا، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. مولا کی مرضی، یعنی ہمیں کوئی چیز میرے پاس آئی، ہمارے پاس کوئی چیز آئی، ہمیں کسی چیز سے گزارا گیا، یا ہم کہیں ایسی جگہ پر، تو اس کے پیچھے یہی محسوس ہونا چاہیے یہ امام کی مرضی تھی، یہ ہمارے مولا کی مرضی تھی. اور ہاں، اگر کوئی ہمارے ہاتھوں سے غلط چیز سرزد ہو، ہماری آنکھوں سے، ہماری زبان سے، تو اس کو قطعاً امام کی مرضی نہ کہیے گا، اس کو اپنی کوتاہی سمجھیے گا، یہ میری کوتاہی ہے. تو حق مودت کی ادائیگی کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی مرضیاں اپنے امام کو دیں، اپنے امام کو اپنا مالک و مختار امر رسول پہ مان لیں. دوسرا حق مودت کی ادائیگی ثابت کریں. آپ نے دیکھا ہوگا مجالس کے اکثر دعاؤں میں یہ دعا ہوتی ہے، پروردگار عالم میں نہ کہتا رہوں یہ میرے ہیں، ایک دفعہ یہ بھی کہیں کہ تو ہمارا ہے. ایک اور دعا بھی میں کرتا رہتا ہوں ممبر پہ انہی کی توفیق سے. وہ کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ آل محمد بڑے کریم ہیں، بڑے باکمال ہیں، بہت صاحب اختیار ہیں. کیا بات ہے اس مقدس گھرانے کی. لیکن میرے کردار کو غیر دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. تو اس چیز پہ ذرا فوکس کیجئے گا، ذرا غور فرمائیے گا. حق مودت کی ادائیگی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس معیار پہ ڈھالے، اور اس پہ ڈھالنے کے لیے ضروری ہے نہ صرف ان کو مانے بلکہ ان کی بھی مانے. تو انشاءاللہ حق مودت کی ادائیگی بہت سارا ایک وسیع ٹاپک ہے، میں نے مختصر صاحب کی خدمت میں پیش کیا. حق مودت کی ادائیگی یہی ہے، کسی کا حق نہ کھاؤ. حق مودت کی ادائیگی یہی ہے، دنیا کی ہر عورت کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھو. حق مودت کی ادائیگی یہی ہے، کسی کے مال پہ نگاہ نہ کرو. حق مودت کی ادائیگی یہی ہے، صبر برداشت اور باکمال انداز سے مخلوق خدا سے پیش آؤ. حق مودت کی ادائیگی یہی ہے، آل محمد جو ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم کر کے دکھائیں. یہ مختصر سا اجمالی سا خاکہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس کے علاوہ ہم سے ایک سوال ہوا تھا، صرف امام کی غیبت کیوں؟ بڑا اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے. غور فرمائیے گا اور لوح دل پہ لکھیے گا. پروردگار عالم جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے. خداوند عالم مالک مطلق ہے، جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. یقیناً اگر ہمیں خداوند عالم امیر المومنین کے دور میں پیدا کرتا تو یقیناً ہم صفین میں مولا علی کے ساتھ ہوتے. اگر کربلا میں پیدا کرتا تو ہم امام حسین علیہ السلام، یعنی کربلا کے دور میں اگر ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے. اسی طرح اگر ہم 8ویں امام کے دور میں ہوتے تو 8ویں امام کے ساتھ ہوتے. اس دور کے امام کے ساتھ ہمیں رکھا گیا جو سردار ہم سے غائب ہیں. تو امام کی صرف امام کی غیبت کیوں؟ صرف امام کی غیبت. ایک ہمارے ساتھ ایک معزز اسکالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سید افاق حیدر کاظمی فرام سیالکوٹ. جی ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ دوبارہ جڑ گئے. ماشاءاللہ شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا ایک سوال ہے کہ آج کل جس طرح شادی ہوتی ہے، شادی وغیرہ ہوتی ہے، تو لوگ اس طرح کرتے ہیں، تیل وغیرہ پہ گانے بھی لگاتے ہیں. مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ یہ امام زمانہ کو تکلیف پہنچاتی ہوگی یہ بات کہ آج کل اس طرح تیل وغیرہ پہ یہ مسلمانوں والے کام نہیں. تو ہم تیل وغیرہ کی جگہ تو کر سکتے ہیں جس سے امام زمانہ کو خوشی ہو، جس سے اہل بیت بھی شریک ہوں. ماشاءاللہ شاہ صاحب بہت خوبصورت جوان، بہت اچھا سوال ہے. میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں. دیکھیں شاہ صاحب فرما رہے ہیں آج کل کے دور میں یہ جو رسمی ہیں تیل وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور اس میں ناچ گانے ہوتے ہیں، ڈھول ہوتے ہیں. تو شاہ صاحب ماشاءاللہ آہستہ آہستہ مومنین کو شعور آ رہا ہے، اور جو آپ چاہ رہے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے ماشاءاللہ. اور جہاں تک یہ ہے کہ تیل ہی نہ ہو تو تیل تو کوئی نہیں، ایسی بات کوئی لگانے میں
یا لگوانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو عوامل ہوتے ہیں یقیناً جس کی آپ نے نشاندہی فرمائی ہے اس کے حوالے سے ذرا تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے. انشاءاللہ شعور آ رہا ہے، آہستہ آہستہ لوگ محسوس کرنے لگ گئے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے امام ناراض ہو جائے. تو انشاءاللہ آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات کی، خدا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. یا علی مدد مرشد. مولا علی علیہ السلام مدد. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ جی میں قاسم بات کر رہا ہوں شاہکوٹ سے. قاسم بھائی آپ جڑے رہیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. شاہکوٹ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ قاسم صاحب تھے. میرا خیال ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ابھی تک بھی کال پہ ہیں. جی السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. میرا نام علی ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی علی صاحب آپ لاہور سے بات کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں روز صبح اٹھ کے مولا کو سلام کرتا ہوں، دعائیں پڑھتا ہوں، لیکن میری مما کہتی ہیں کہ یہ بھی مولا کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. تو میں ایسا کیا کروں میری پڑھائی بھی جاری رہے اور میں مولا کے لشکر میں بھی شامل ہو جاؤں؟ آپ ماشاءاللہ بہت چھوٹے ہیں اور آپ ایسا کیا کریں، آپ اپنے ماما پاپا کو بالکل تنگ نہ کیا کریں. انشاءاللہ امام کے لشکر میں شامل ہوں گے. اور آپ کھانا کھانے سے پہلے دعا امام زمانہ علیہ السلام پڑھا کریں، اور آپ سکول جاتے وقت اپنی ماما کو یہ کہہ کے جایا کریں کہ مولا ہماری اور آپ کی محافظت فرمائے. ہم سکول جا رہے ہیں بادشاہ کی نگاہ میں، بادشاہ کی امان میں، اور آپ بھی بادشاہ کی نگاہ اور امان میں رہیں. اور آپ اپنی ماما کو کہہ کے جایا کریں کہ ماما کسی وقت بھی امام کا ظہور ہو سکتا ہے میں اسکول ہوں، امام کے ظہور کا اعلان ہو جائے تو ماما میں آپ سے پہلے اجازت لے کے جا رہا ہوں، اگر اعلان ہو گیا تو انشاءاللہ ہم سب کٹھے کعبے ملیں گے. تو آپ تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. یقیناً آپ کی ماما ٹھیک کہتی ہیں، لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ دعائیں پڑھتے ہیں، امام کو سلام کرتے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے. اسی چیز کو بیٹا جاری رکھیے. انشاءاللہ آپ بچپن میں ہی امام کی طرف اتنا متوجہ ہو رہے ہیں تو آگے جوانی آپ کی کتنی باکمال ہوگی. تو معزز سامعین، میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی بات نہیں، آپ کی کالز آ جائیں ہمارے لیے سر آنکھوں پہ. آپ کی کالز ہمارے لیے، میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، بہت اہم ہے. تو ضرور آپ کال کرتے رہیے گا. ہم سوال ساتھ ساتھ لکھتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ جوابات دیتے جائیں گے. امام کی غیبت ہی کیوں، میں اس پہ بات کر رہا تھا. تو جس حجت کی ہم ریت ہے اس کے علاوہ ان کے حوالے سے غیبت کے معاملے کو اس دور کی ریت کے لیے بطور امتحان بھی رکھا گیا ہے. یعنی غیبت ایک امتحان بھی ہے. کیسے امتحان ہے؟ جب امام وقت یعنی حجت خدا سامنے ہو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، انداز کیا ہوتا ہے. اور جب امام وقت آنکھوں سے اوجھل ہوں یعنی غیبت میں ہوں اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو یقیناً یہ امتحان ہے. اور جو امتحان میں یہ سمجھے میں پاس ہو گیا تو پھر اس کو یہ کلیہ ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ہوگا کہ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے. تو جب غیبت میں مانتا ہے تو وہ باکمال ہے. اس حجت خدا کی غیبت کے بہت سارے وجوہات ہیں. ایک وجہ جو میں نے آپ کی خدمت میں جو ہمارے اور آپ کے لیے بڑی ضروری ہے، بڑی بہتر ہے، ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ یہ امتحان جو رکھا گیا ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اس پہ ہمارا فوکس چلا جائے. دوسری چیز، صرف دو ہی چیزیں گزارش کرنا چاہوں گا. غیبت امام کیوں واقع ہے یا کیوں ہے؟ تو دوسری چیز یہ پروردگار کا امر ہے، اللہ کا امر ہے، خدا بند عالم مالک مطلق کا امر ہے، امر الہی ہے، اور ایک وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہے گا. اور تیسری چیز، چلو وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں، جب سرکار نے غیبت اختیار کی اس وقت حالات کیا تھے؟ حالات عجیب ترین قسم کے تھے کہ امام کو صرف اشارتاً نہیں بات کر پاؤں گا اور سوالوں کے جواب دینے، امام کو مجبوراً غیبت اختیار کرنی پڑی. یعنی حالات اس طرح کے کر دیے گئے تھے کہ حجت خدا غیبت اختیار، اور غیبت کی دو ہیں صورتیں، ایک غیبت صغرا ہے، ایک غیبت کبریٰ ہے. تو ایک سوال کا جواب اس میں ایک اور بھی آ جائے گا جو ہم سے پوچھا گیا تھا کہ سرکار کی ظاہری زندگی 5 سال کی ہے. 255 ہجری میں سرکار دنیا میں تشریف لائے اور 260 ہجری میں سرکار کی غیبت صغرا کا آغاز ہوا. 70 73 یا 75 سال سرکار کی غیبت صغرا ہے. اس کے بعد آقا کی غیبت کبریٰ کا آغاز شروع ہو گیا. تو یہ ظاہری زندگی بادشاہ کی ظاہراً 5 سال ہے. ہاں
ایک چیज़ اور भी मैं इजाफा करता जाऊँ, शाहकोट से हमारे भाई कासिम साहब जो कॉल कर रहे थे, कासिम भाई ज़रा नोट कीजिएगा, चाहे सदियां गुजर जाएं, चाहे सदियों की सदियां गुजर जाएं, हालांकि कई अरसे गुजर चुके हैं, इस वक्त तक मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 1200 साल के करीब वक्त हो चला है, तो जब भी तशरीफ़ लाएंगे वो 40 साल के जवान होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, वलीउल अस्र पे, उलिल अम्र पे वक्त का असर नहीं होता, ये ज़रा ज़हन नशीन रखिएगा। और आपने हमसे सवाल किया था कि इमाम की अज़दवाज और औलाद, तो इस हवाले से इंशाअल्लाह मैं एक तफसीली प्रोग्राम हमने करना है, तो शाबान में हम करेंगे इमाम की औलादों का तज़किरा, तफसीलन आपके खिदमत में पेश करेंगे। 5 शहज़ादों के नाम मौजूद है हमारी कुतुब में, माशाअल्लाह एक नहीं कई कुतुब में मौजूद है, इस पे हम बात करेंगे। अज़दवाज के हवाले से कोई ऐसी बात कुतुब में नहीं लिखी, यकीनन शहज़ादे हैं तो ज़ौजा भी तो होंगी ना, तो ज़ौजा का ऐसा तज़किरा नहीं है, सिर्फ शहज़ादों का तज़किरा है। लो जी, इसके बाद जो हमसे सवाल पिछले प्रोग्राम में हुआ था कि बल्कि मेरा ख्याल है वो जवाबात जो पिछले प्रोग्राम के थे हमने दे दिए, आज के प्रोग्राम के हवाले से आहिस्ता आहिस्ता जब तक हमारे पास टाइम है हम आपके खिदमत में जवाब पेश करते हैं। हमसे सवाल हुआ कि एक गुनाहगार भी इमाम से मुलाकात कर सकता है, क्या इमाम से मुलाकात हो सकती है? देखिए कितना सलाम है ऐसे सवाल करने वालों को, क्या सोच है बाकमाल, यानी एडमिट कर रहे हैं कि ख़ता हो गई, गुनाह हो गया, तो क्या गुनाहगार भी इमाम तक पहुंच सकता है? आप यकीन कीजिए आप लायक सलाम है, वरना बंदे गुनाह करके भी चौड़े होते हैं, यानी गुनाह करके भी वो महसूस नहीं करने होने देते, और ये कि समझ लोगों को एहसास दिला रहे होते हैं हम जैसा नेक और हम जैसा पाकबाज कोई नहीं। सलाम है आपको। लो जी, आपने सवाल किया तो एक बात ज़हन नशीन रखिएगा, हॉस्पिटल में बहुत सारे वार्ड होते हैं, लेकिन पूरे हॉस्पिटल में सबसे अहम वार्ड होता है आईसीयू का, यानी उधर डॉक्टरों की तवज्जो बहुत ज़्यादा होती है, बाकी वार्ड्स में भी होती है लेकिन उधर बहुत ज़्यादा होती है। तो क्यों होती है? वहाँ सीरियस मरीज़ होते हैं। इसी तरह जब गुनाहगार हम लोग अपने आप को सीरियस तरीके से इमाम के खिदमत में पेश करेंगे कि हम वाकई गुनाहगार हैं, हमारा कोई भी नहीं, खताएं कर बैठे हैं, हम पे रहम हो खुदावंद आलम के मज़र। एक हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ कॉलर हैं, कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सैयद मैं पिंडी से बात कर रही हूँ। हाँ जी मेरी बहन, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। जी मेरी बहन, मुझे पूछना था कि आप अक्सर अपने पैगाम में देते हैं कि शुक्र करना चाहिए, हमें हर बात में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन जब हम शुक्र करते हैं तो फिर भी हम दुआएं करते हैं, दुआओं के जरिए से मांगते हैं उनसे, क्योंकि फिर इसका मतलब हमारे अंदर शुक्र तो ना हुआ। तो इस हवाले से कोई अगर आप मुझे इस पर रोशनी डालें कि हमें क्या करना चाहिए, अगर हम शुक्र करें तो फिर हम दुआ क्यों कर रहे हैं, तो इस पर रोशनी डाल दें। देखिए कितना खूबसूरत हमारी बहन ने सवाल किया, जब शुक्र कर रहे हैं तो दुआ क्यों कर रहे हैं। मेरी बहन, दुआ और शुक्र इनका है तो बड़ा गहरा ताल्लुक़, लेकिन एक दूसरे से बड़े मुख्तलिफ भी हैं। तो हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अब्दुल्ला जाफरी सियालकोट से बात कर रहा हूँ। अब्दुल्ला जाफरी जी, जाफरी साहब फरमाइए। मेरा ये सवाल था आगा साहब से कि कुछ लोग ना तकलीद के हवाले से बात करते हैं कि यानी कि हम ना तकलीद जो है वो इमाम ज़माना की करेंगे, इसके बारे में कुछ रहनुमाई फरमा दें कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो नमाज है यानी कि जो हज जो भी मामला है ये जब इमाम आएंगे तो तब ये करिए, क्या ये कहना दुरुस्त है? और जहाँ तक मैंने सुना था कि इमाम की तकलीद नहीं हो सकती, इमाम की बैत होती है, तो इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें। माशाल्लाह जी, ज़रूर जाफरी साहब आपके सवाल पे भी इंशाल्लाह हम आएंगे। बहुत अच्छा सवाल था, जाफरी साहब सियालकोट से हमसे सवाल कर रहे थे, मैं इंशाल्लाह इस पे भी बात करता हूँ। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था गुनाहगार की बात। पूरे हॉस्पिटल में आईसीयू में मौजूद डॉक्टर बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ मरीज़ को देख रहे होते, एक नहीं होता कई खड़े होते हैं, चूँकि मरीज़ अपने आप को सरेंडर कर चुका होता है ये महसूस करा कर कि मैं सबसे ज़्यादा बीमार हूँ। तो जब हम ये महसूस कराएंगे हकीकत में हम सबसे बड़े गुनाहगार हैं, तो यकीनन
हमारे इमाम की हम पे तवज्जो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके हवाले से अमल क्या करना है? अमल ये करना है, जो कोताहियाँ कर बैठे हैं उनकी माफ़ी मांगनी है। इंसान है, ख़ताओं का पुतला है, गलतियाँ हो जाती हैं, उन गुनाहों और ख़ताओं की माफ़ी मांगनी है। ये अर्ज़ करके माफ़ी मांगनी है, आपके दर के अलावा कोई हमारे पास दर नहीं है। ये वो दर है जो अल्लाह के नबी ने हमें दिखाया है। ये वो दर है जहाँ अल्लाह का नबी एहतराम के लिए खड़ा हो जाया करता था। ये वो दर है जहाँ अल्लाह का नबी इजाज़त लिया करता था। तो इस दर के अलावा और कोई दर नहीं। इसलिए तो फरमाया ज्ञाना मदीनतुल इल्म व आलियन बाबुहा। माशाअल्लाह सारे जानते हैं इस दर के अलावा हमारे पास दर नहीं। इस दर पे आने वाले को खाली नहीं लौटाया जाता, पर शर्त है मांगने वाला हो। तो अब यहाँ दर की बात आई गई तो एक दिल की बात करना चाह रहा हूँ, अच्छी लगे तो बिस्मिल्लाह, ना लगे मेरी तरफ लौटा दीजिएगा। आपको पूरा हक है, आप तनकीद भी कर सकते हैं और हम खुदा से सब्र मांगेंगे इंशाअल्लाह, खुदा से तौफीक मांगेंगे कि खुदा हमें सब्र दे ताकि हम आपकी तनकीद का जवाब मोहब्बतों और दुआओं से दें। यकीन जानिए दर पे आने वाला दर क्रास नहीं करता। दर क्रास करना नामुनासिब होता है। जब हर चीज़ मिल ही दर पे जाती है तो दर क्रास करना मांगने वाले का एक मिजाज नहीं होना चाहिए। दर पे खड़े होकर जब सब कुछ मिल जाए, और वैसे भी हमारे दरवाजे पे कोई फ़कीर आ जाए, मांगने वाला आ जाए, तो हमारी कोशिश होती है हम दरवाजे पे ही उसको दे दें। जो दरवाज़ा क्रॉस कर रहा है उसे मांगने वाला नहीं कहते। तो आप भी कोशिश करनी है अपनी ज़िंदगी में, कभी भी इस मुक़द्दस दरवाजे पे जाएं तो कोशिश करें दरवाजे पे मांगें, मिल जाएगी। खैरात देने वाली हस्तियाँ हैं। तो गुनाहगार ख़ताकार को भी सरेंडर करना होगा कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं ख़ताकार हूँ। रहम की अपील है, मुझ पर रहम कीजिए, इंशाअल्लाह रहम हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने एक और सवाल हमारे एक मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर ने किया कि मैं इमाम से मुलाकात की और मैं इमाम को पहचान नहीं पाया। इसके 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है, जब तक सरकार ख़ुद अपनी पहचान ना करवाएं कोई पहचान ही नहीं सकता। हमारे उलमा माशाअल्लाह बड़े बड़े जय्यद उलमा एक सवाल ज़हन में लेके, हमारे आलिम दीन के बारे में भी हमारे कुतुब में लिखा जिनका मैं तज़किरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सवाल लेके चले। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम उनके साथ पैदल चल रहे हैं और वो सवारी पे बैठे हैं और सवाल वो करते जा रहे हैं, इमाम नीचे चलते चलते जवाब देते जा रहे हैं। तो जब तक वो पहचान ना करवाना चाहे पहचान नहीं हो सकती। दूसरी बात, आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँखों से पर्दे हटाओ। देखिए क्या कहा जाता है, हमारी आंखों के आगे पर्दे हैं। एक हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात कर रही हूँ। जी कौन बात कर रही हैं? हादी की सिस्टर। अच्छा, हादी की सिस्टर यूके से। जी क्या कहना चाहेंगी? हम आपके प्रोग्रामों से बहुत कुछ सीख रहे हैं और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मौला का एक लक़ब बक़ियतुल्लाह भी है, इसका मतलब मज़ीद वाज़िया कर दीजिए। थैंक यू। जी थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ये यूके से हमारी एक बच्ची थी कि बक़ियतुल्लाह का लक़ब मज़ीद वाज़े करने का कह रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ कॉलर, जी कॉल अटेंड नहीं हो सकी दरमियान में, तो मैं गुजारिश कर रहा था, जो बात बड़ी अहम चल रही थी हमारी, माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ कॉलर आ गए। तो मैं आज कह रहा था सरकार ख़ुद अपनी पहचान ना करवाना चाहे पहचान मुमकिन नहीं होती। और हाँ, बात पर्दों की चल रही थी। यकीनन ये कहा जाता है हमारी आंखों के आगे पर्दे, हमारी आंखों के। कभी आपने सोचा ये पर्दे कौन से होते हैं? ये पर्दे किस चीज़ के होते हैं? आप यकीन कीजिए, और ने फरमाया हमारी आंखों के आगे गुनाहों के पर्दे तो है ही हैं, हमारी आंखों के आगे नेकियों के भी पर्दे होते हैं। यानी नेकियों का वो पर्दा जिसमें हम कहते हैं मैंने किया। जी हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मियाँ वाली से बात कर रही हैं। जी क्या कहना चाहेंगी आप मियाँ वाली से? माशाल्लाह कॉल है, हमारी बहनें हमारे भाई हर जगह से माशाल्लाह जुड़े हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये सवाल है कि करबला में एक वक्त में 3 इमाम थे,
तो किसका अमर चलता था उस वक्त चला? जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल। इसके अलावा कोई और सवाल भी है आपका? नहीं सर, जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये हमसे पूछना चाह रही हैं कि करबला में एक वक्त में 3 इमाम थे तो किसका अमर चलता था। तो माशाल्लाह हमारी कौम के बच्चे को ये पता होना चाहिए, चाहे एक वक्त में 3 इमाम हों, 2 हों, या एक वक्त में 12 इमाम भी इकट्ठे हों, हुक्म इमाम नातिक यानी इमाम वक्त का चलता है, बाकी इमाम सामित होते हैं। तो माशाल्लाह ये तो हमारे बच्चे को शऊर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा सवाल, माशाल्लाह खूबसूरत सा सवाल हमारे पास आया। तो मैं जो गुजारिश कर रहा था मैं वो बात मुकम्मल कर लूँ। जब आप थक जाए हमें बता दीजिएगा, हम प्रोग्राम अपना वाइंड अप कर लेंगे। हम तो आपके व्यूअरशिप को देखते हुए ख्वाहिश कर रहे हैं कि आपके साथ बोलते ही रहे। और माशाल्लाह आपके जो सजेशंस आए हैं कि आप इसको प्रोग्राम को रोज़ किया करें, बहुत सारी मजबूरियां हैं, दिल तो करते हैं आप लोगों के साथ हम रोज़ मुखातिब हों, लेकिन इंशाअल्लाह जो हमें वक्त मिलेगा हम आप लोगों के साथ मुखातिब होंगे। तो बात हो रही थी इमाम वक्त की पहचान की, हमने 2-3 बातें की, जब तक वो ना चाहें। बात हो रही थी पर्दों की। पर्दे एक तो वो जो हमारी आंखों पे गुनाहों के हैं, एक पर्दे वो जो यकीनन नेकियों के हैं। मैंने किया जी। हमारे साथ एक और मौजूद स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मोहतरम कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अज़हर अब्बास सखी सरवर डीजी खान, माशाअल्लाह इतनी दूर से आप पहाड़ों से हमारे साथ मसरूफ़ गुफ्तगू हैं। कैसे हैं अज़हर अब्बास, आप खैरियत से हैं? चलें, खुदा सलामत रखे। आप कुछ पूछना चाहेंगे अज़हर अब्बास साहब? एक बात सुनी है, एक मोमिन ने आज बुजुर्ग ने सुनाई 8वें लाल विलायत के हवाले से जी। तो उसने कहा कि सरकार के दौर में एक बंदा दुनिया से चला गया। आवाज आ रही है? जी हम आपको बल्कि पूरी दुनिया आपको सुन रही है माशाअल्लाह। जी बादशाह, अपना एक बंदा दुनिया से चला गया तो 8वें लाल विलायत से बंदे ने कहा कि मौला वो आपका मानने वाला, आपका अफगार शिया दुनिया से चला गया। सरकार ने कहा जी हाँ वो चला गया, जहन्नम में धकेल लिया गया। तो बंदे ने वजह पूछी, उसने कहा कि मालिक वो क्या वजह थी उसकी? उसने कहा कि उसमें कब्र में इमामत के दरअसल जब सवाल हुआ उसके वक्त की हुज्जत में रजा था, तो उसने कहा कि मेरा इमाम यानी पाक मौला अली है, लेकिन वक्त की हुज्जत उससे बिल्कुल उसकी मार्फत नहीं थी, वो जहन्नम धकेल लिया गया। इस पे थोड़ी रोशनी फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया अज़हर अब्बास साहब, सखी सरवर डीजी खान से आप कॉल कर रहे हैं। वहाँ के मुमिनीन को हमारा सलाम या अली मदद कहिएगा। और माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत सवाल है, मैं इंशाअल्लाह जुड़े रहिएगा, मैं जवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। ये अज़हर अब्बास साहब हमारे साथ बड़ी दूर से, पहाड़ों से, डीजी खान से भी दूर दराज सखी सरवर का इलाका है, वहाँ से माशाअल्लाह दरबार भी है सखी सरवर साहब अलैहि रहमा की। तो वहाँ से सवाल कर रहे थे कि भाई वो एक शख्स का इमाम ने फरमाया। मैं इस पर एक वाक़या किताब के हवाले के साथ आपके खिदमत में पेश करूँगा ताकि वो हवाला आपके लिए इंशाअल्लाह आगे फ़ायदा भी देगा, और कोई सवाल पूछना चाहे तो आपको किताब के हवाले का भी पता हो। मैं पूरा वाक़या इंशाअल्लाह आपके खिदमत में, वक्त मिलता है आज नहीं तो हम इंशाअल्लाह जिस तरह प्रोग्राम करेंगे मैं ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो इसके बाद हमारे से एक सवाल हुआ, एक साहब ने हमें, मौजूद स्कॉलर ने हमसे पूछा ये परहेज़गारी क्या है? परहेज़गारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो वैसे तो इस पर बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू की जा सकती है आयात कुरान और फ़रामीन अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। एक हमारे साथ मौजूद स्कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। वालेकुम सलाम। असद साहब क्या हाल है? सर सैयद अंबर अली शाह बात कर रहा हूँ, डेर उबैद अली शाह मियाँ वाली से। सैयद अंबर अली शाह? जी जी अंबर अली शाह। अच्छा अंबर अली शाह साहब जी, बिस्मिल्लाह शाह साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा आपकी मैं मजालिस देखता रहता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी मजालिस होती हैं। आप हमारी हुज्जत, हमारे दादा की बात करते हैं, आप हमें बहुत प्यारे लगते हैं। मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा था कि 12वें हुज्जत की कोई ऐसा फरमान हमें बताएं कि जिससे हमारा दिल जो है वो दुनिया से मुतनफ़र हो जाए। बड़ी बात है सैयदज़ादा, माशाअल्लाह ढेर उम्मीद अली शाह मियाँ वाली से
سید صاحب کال کر رہے ہیں. سید صاحب ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, بلکہ آپ کال پہ رہے, میں ایک چھوٹا سا سرکار کا ایک فرمان کا ایک نچوڑی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. بادشاہ فرماتے ہیں تم ہمیں تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو, جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے بن جاؤ, ہم تمہیں ملنے خود آئیں گے. تو یہ بہت بڑا فرمان ہے, اگر اسی پہ غور کر لیا جائے تو انشاءاللہ زندگی بدل سکتی ہے. آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ. وہاں کے مومنین کو میرا سلام یا علی مدد کہیے گا. خدا آپ سب کو امام کے ظہور تک سلامت رکھے. جی وعلیکم السلام. تھینک یو. دیکھیں کتنا باکمال سوال تھا. تو کہتے ہیں میری اندر سے دنیا کی رغبت ختم ہو جائے. بڑی بات ہے, جوان بچے اگر اسی طرح بات کریں. اچھا, دنیا کی رغبت ختم ہونے سے مراد کوئی یہ نہ لے کہ میں دنیا سے علیحدہ ہو کے اور میں پہاڑوں میں چھپ جاؤں اور میں بیابانوں میں چلا جاؤں, یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ دراصل جو میں سمجھ پایا ہوں, یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں نہ رہیں. یہ تو معصوم کا فرمان ہے, دنیا میں رہو پر دنیا میں نہ رہو. مطلب آپ دنیا میں رہ رہے ہو لیکن آپ دنیا کے لیے نہیں رہ رہے, آپ حجت کے انتظار کے لیے رہ رہے ہو. تو یہ دنیا میں رہنا اور دنیا میں نہ رہنا یہ ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. جب رغبت, جب محبت امام وقت سے بڑھ جائے گی تو ماشاءاللہ پھر دنیا میں رہتے ہوئے آپ دنیا میں رہیں گے. ہم ایک چھوٹے سا بریک لینا چاہیں گے, تو پھر ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی YouTube پر جائیے اور دا امام آف آور ٹائم سرچ کیجیے. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے. اس طرح آپ امام زمانہ کے حوالے سے تمام ویڈیوز بشمول فرامین آئمہ, معرفت امام پر مبنی سوال و جواب اور مجالس کی ویڈیوز کو دیکھ سکیں گے. جی دوبارہ بریک سے واپس آئے ہیں. جی سب کی خدمت میں آداب اور سلام پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سرکار یا علیہ السلام مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. میرے محترم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مرشد صفدر ملنگ عرض کر رہا ہوں کمالیہ سے. کمالیہ سے. ماشاء اللہ, کمالیہ کے با کمال لوگ بھی ہمارے ساتھ مصروف سفر ہیں. سبحان اللہ. جی صفدر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو یہ بتائیے صفدر صاحب, معذرت کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ کو کاٹ دیا. یہ فرمائیے آپ ہمارے ساتھ منسلک ہیں, آپ میں کیا تبدیلی آئی ماشاءاللہ آپ کی زندگی میں, یا آپ کے وہاں جو سن رہے ہیں ان میں کیا تبدیلی آئی ہیں؟ پیر مرشد, میں نے آپ کی پہلی مجلس جو آپ کے سے خطاب سنا تھا وہ 3 جماعت ثانی, آج بھی مجھے یاد ہے, محلہ بگائی والا میں آپ نے عرض کیا تھا. جی تو مجھے آج بھی وہ بات آپ کی اچھی لگتی ہے. آپ نے کہا تھا جب بازار چلتے ہوئے, راہ پہ گزرتے ہوئے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نفس بڑا برا ہے, اور راہ چلتی جو عورت ہے یا خاتون ہے اسے اپنی دی ماں بہن سمجھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آنکھوں میں حیا پیدا ہوئے سرکار آپ کے خطبات سنتے ہوئے ماشاءاللہ. اور معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جو ہے نا ہمارے دل میں روشن تعلیمات اجاگر ہوئی ہیں. ماشاءاللہ. ایک مومن مجھے کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب آپ جگہ جگہ خطاب کرتے ہیں, لوگ پتہ نہیں متوجہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, تو محسوس ہو رہا ہے آپ جیسے شخصیات کی بات سن کے کہ یقیناً اثرات ہوتے ہیں. ماشاءاللہ مومنین مومنات توجہ ہوتی ہیں. بہت اچھے. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی صفدر؟ ایک سوال ہے میرا. جی فرمائیے. سرکار میرا ایک سوال ہے آپ سے. مرشد اتنی ماشاءاللہ سے مجالس ہوتی ہیں اور پروگرام ہوتے ہیں, ماتمداری ہوتی ہیں, شب بیداری ہیں, سرکار مومنین کی پرسداری اور عزاداری کے ساتھ ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ ایک تو اس حوالے سے کچھ حکم صادر فرما دیں, کچھ گزارشات تبلیغ کر دیں, اور دوسرے نمبر پہ سرکار جی مرشد مولا کی زیارت کے لیے کوئی استغاثہ بتا دیں جو ہم ڈیلی جو ہے نا سرکار کے ساتھ جو ہے نا توسل کر کے سوئیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ صفدر صاحب, کمالیہ سے آپ ہمارے ساتھ مصروف سفر تھے, شکر گزار ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. میں کوشش کرتا ہوں پہلے آپ کے سوال کا ہی جواب دوں. جی التماس دعا مولا علی علیہ السلام مدد. التماس دعا برائے ضرورت ظہور حجت خدا. تو یہ ہونا چاہیے ماشاءاللہ. بہرحال بہت خوبصورت آپ فرما رہے تھے کہ جی یہ بتائیے ہمارے جو روزمرہ کے پروگرام ہوتے ہیں ہم موالیان حیدر قرار کے,
تو اس میں حجت خدا کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. تو اس حوالے سے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو خوشنودی رضا امام کے لیے ہونی چاہیے. جتنے بھی ہمارے پرسداریاں ہیں، ماتم داریاں ہیں، اس میں ذرا بھر بھی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ذرا بھر بھی کسی کی خوشی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ذرا بھر بھی کسی کی رضا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف امام کے لیے ہونا. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ گزارش کروں سید ناطق حسین سرگودے سے. جی ناطق شاہ صاحب سرگودے سے، ماشاء اللہ. جی کیا فرمانا چاہیں گے؟ ایک اور گزارش تھی ذہن میں سوال کی، جب اللہ پاک نے فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین جی وما علینا علیکم بحفیظ. سبحان اللہ. تو جب اللہ پاک نے کہا کہ بقیت اللہ میں خیر ہے، ہم آج کل کے علماء کی تقلید کیوں کریں، مولا سے توسل کریں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں یہاں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا. ہم موالیان حیدر کرار کو محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے، بازو پکڑ کے چلنا ہوگا امام کی طرف. دیکھیں جب تک ہم ایک دوسرے کو عزت نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں چلیں گے، یقین کیجئے شاید ہمارا یہ سفر ہے یہ ذرا مشکل ہو جائے گا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، امام سے توسل ہونا چاہیے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کتب میں لکھی ہیں. یقیناً ہر بندہ کتابیں نہیں پڑھ سکتا. یہ جو ماشاءاللہ اپنی زندگیاں صرف کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، پھر اپنا ٹائم بہت زیادہ علم کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو ان سے اگر استفادہ کرنا ہو تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے. یہ تو ماشاءاللہ ان کو مطلب خدا نے توفیق دی کہ انہوں نے ورگردانی کی، اپنے 20 15 10 30 سال اپنے علم حاصل کرنے میں صرف کیے. تو یقیناً اگر آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں فروعات کے معاملے میں، تو اگر آگاہی کہیں سے ملتی ہے، اور وہ بھی امام کے فرمان کے مطابق، معصوم کے فرمان کے مطابق، نہ کہ یہ ہو امام کے فرمان سے کسی کی بات ٹکراتی ہو، وہ مناسب نہیں ہے. تو امام کے فرمان کے مطابق کوئی اس کی خوبصورت انداز میں کوئی توجیہ دے سکتا ہے، اس کو خوبصورت انداز میں ڈیفائن کرتا ہے، اور اگر آپ کو سمجھ آتی تو اچھی بات ہے، لینی چاہیے. ایسی سختی نہیں ہونی چاہیے، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو لے کے چلیں. وقت قریب ہے، پتہ نہیں کون کس وقت امام کی بارگاہ میں باکمال ہو جائے. کوئی پتہ تھوڑا ہے کسی کا خدا کس پہ رحم کر دے اور وہ امام کی نگاہ میں مقرب بن جائے. اور اگر فرض کرو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم امام کی نگاہ میں زیادہ اچھے ہیں، تو پھر آپ کا اور ہمارا یہ فرض ہے، بلکہ ہر اس مومن مومنات کا فرض ہے وہ باقیوں کو بھی ساتھ لے کے چلے. میں تو غدیر کے اعمال پڑھ کے حیران رہ گیا. آپ پڑھ کے دیکھیے گا شاہ صاحب، غدیر کے اعمال میں یہ ہے. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد رفیع کپڑوں بات کر رہا ہوں حیدرآباد سندھ سے. جی رفیع کپڑوں صاحب حیدرآباد سندھ سے، ماشاء اللہ. حیدرآباد سے بھی ماشاء اللہ ہمارے مومنین ہمارے ساتھ متوجہ ہیں. کیسے ہیں جی؟ خیریت سے ہیں؟ جی سرکار آپ کا سندھ کا ماشاءاللہ جو اگلے اس محرم میں ہوا تھا، جی ماشاءاللہ میں نے ایک سندھ سے ایک کونے سے دوسرے کونے سے جو آپ نے عرفان کے موتی گلے وہ سب کے دل میں بیٹھ گئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. میری 60 سال کی عمر میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا. اچھا مختصر دورے وقت میں آپ نے پورے سندھ کا ٹور کیا، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک. یہ ابڑو صاحب، یہ ابڑو صاحب سب آپ کے امام کا احسان ہے اور آپ کی دعائیں ہیں. جی بسم اللہ. جی سر، میری نظر میں آپ سندھ اور پنجاب کے لیے مولا کی طرف سے آپ ایک تحفہ ہے ہمارے لیے. میری نظر میں آپ کلندر ہیں وقت کے. نعوذ باللہ من ذالک، میری ایسی نہیں. سر میرا ایک سوال ہے. ابڑو صاحب آپ کیا پوچھنا ہے؟ جی پوچھیے. جو لوگ ابھی کربلا جا رہے ہیں، ابھی ہمارے یہاں پڑوس میں بھی جا رہے ہیں، کچھ ہمارے گاؤں سے بھی جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، ان کی امام زمانہ کے بارے میں ان کے لیے کچھ رہبری حاصل ہو، ان کے لیے آپ کو کچھ. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ معظمہ کے لیے. جی سر. اچھا شہزادی ابھی لوگ روما کے. جی میں عرض کر دیتا ہوں، ملکہ روما صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں. بہت شکریہ بڑو صاحب، بڑی دور سے آپ نے کال کی. سارے مومنین کو جو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہمارا لاہور والوں کا یا علی مدد کہیے گا. اور لاہور میں ہم پاک شہزادی کونین بی بی پاک دامن صلوات اللہ السلام اللہ علیہ کی نگری سے آپ سب کے لیے دعا گو ہیں. زمین پہ جہاں جہاں مومنین مومنات رہتے ہیں، ان کی پریشانیوں کے خاتمے کے لیے، ان کی تکلیفوں کی دور ہونے کے لیے، ان کی ٹینشنوں کے خاتمے کے لیے، ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور خصوصاً امام کے قرب پانے کے لیے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. خدا آباد و شاد رکھے. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. جی
جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ ابرو صاحب بڑی دور سے بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے. میں شکر گزار ہوں سندھ دھرتی کا جو ویلکم کرتی ہے. یقیناً یہ سرکار قلندر کی وہاں کی مہربانی ہے, شفقت ہے, جہاں کے اتنے پیارے لوگ, اتنے میٹھے لوگ, اتنے باکمال لوگ امام حق کے, امام حجت خدا کے پیغام کو ویلکم کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شاہ جی میرا نام کیزا ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, میں اہل سنت جماعت سے ہوں. اچھا ہماری بہن اہل سنت جماعت سے. جی میری بہن کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ شاہ جی میرا سوال یہ ہے کہ کربلا میں مولا حسین کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے ان کو مولا نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی جی, لیکن پھر بھی انہوں نے اس وقت مولا کو تنہا نہیں چھوڑا تھا. واہ 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 واہ, ایسا کیا تھا جو انہیں جنت سے بھی زیادہ عزیز تھا؟ واہ 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 واہ. سلام ہے میری بہن, ہمارا دونوں ہاتھوں کا اور ہماری پوری ٹیم کا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال. میں انشاءاللہ پہلے ہی آپ کا جواب دیتا ہوں. اور کوئی سوال کرنا چاہیں گی؟ اور شاہ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں پتہ لگے کہ وہ کیا چیز تھی تاکہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کے لیے اتنی ہی خالص محبت رکھ سکیں, اس میں لالچ نہ ہو کوئی. واہ 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 واہ, بہت شکریہ میری بہن. ہم انشاءاللہ آپ کو ہم جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیسے ہیں آپ؟ جی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی السلام علیکم. جی لگتا ہے کہیں دور سے کال ہے, کال چل رہی ہے لیکن شاید ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی. اگر آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں تو آپ موبائل کی بیل آواز بند کر دیں تاکہ آپ ہماری یہاں سے آواز سن سکیں. کوئی بہت دور سے شاید کال تھی, وہ نہیں کر پائے اور ہم نہیں سن پائے. شاید ہمارا کوئی فالٹ ہوگا, اور اگر ان کی طرف سے تو وہ ٹھیک کر کے ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں. ہماری ایک اہل سنت بہن ماشاءاللہ بڑی بات کر گئی ہے کہ جنت کی خوشخبری پانے کے باوجود انہوں نے حجت خدا کو نہیں چھوڑا. تو یہ وہ باکمال لوگ تھے جس کا جواب آپ اپنے دوسرے سوال میں دے گئی ہیں. یعنی خلوص کامل تھا, یعنی خالص ترین لوگ تھے, یعنی پیور تھے, یعنی امپیورٹی نہیں تھی. یعنی اگر لالچ ہوتا صرف یہ کہ خدا ہمیں جنت دے دے, اور جنت تو سرکار سردار ہیں, شباب اہل جنت ہیں, جب انہوں نے جنت کی بشارت دے دی یا انہی کے ذریعے جنت ملنی ہے تو جنت ملنے کے بعد باقی بھلا کیا باقی رہ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے دوسری چیز, لیکن یہ خلوص ان کا کمال, یعنی ہر قسم کی طلب سے پاک تھے, تمنا سے پاک تھے, لالچ سے پاک تھے, شہرت سے پاک تھے, کسی قسم کی ان چیزوں ان کو کسی پرواہ نہیں تھی. اس لیے میری بہن آپ ضرور اس پہ غور فرمائیے گا کہ سرکار امام حسین علیہ السلام نے انہیں کربلا میں ایک سلام فرمایا تھا, اپنی جبینیت پہ ہاتھ رکھ کے, السلام علیکہ یا اولیاء اللہ, آئے اللہ کے ولی ہو, تم پر حسین ابن علی کا سلام. تو سرکار نے سلام فرمایا. تو سلام پھر کسی عام کو تو نہیں کیا جاتا نا, تو سلام کرنے والا, میں یہاں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں ممبر پہ, انہی کی عطا کردہ توفیق سے میں کہا کرتا ہوں, مخلوق سلام یا حسین کہتی ہے, امام حسین پہ ہمارا سلام, حسین علیہ السلام ان پہ سلام کر رہے ہیں. تو خلوص کامل کمال تھا نا. یقیناً یہ باتیں آنکھوں میں آنسو لے آتی ہیں. کیا کمال تھا کہ انہوں نے امام کو نہیں چھوڑا. تو خالص محبت کے لیے آپ نے کہا کیا کر سکتے ہیں, تو خالص محبت کے لیے آپ کا پہلا سوال آپ کا جواب ہے, پہلے سوال میں آپ کا جواب دوسرے سوال میں ہے, اور دوسرے سوال میں آپ کا جواب پہلے سوال میں ہے. بھلا کیسے؟ خالص محبت کے لیے ہر قسمی لالچ سے پاک ہونا پڑتا ہے, ہر قسمی خواہشات کو آگ لگانی پڑتی ہے. مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے, مجھے, میں ہوں کون مجھے یہ مل جائے, مجھے کچھ نہ ملے, مجھے رضا حجت خدا مل جائے, مجھے امام کی رضا مل جائے, مجھے بس امام کی نگاہ مل جائے. مجھے کس چیز کی ضرورت ہے, مجھے کیا چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, میرے امام میرے ساتھ ہے نا, میرے مولا میرے ساتھ ہے, میرے آقا میرے ساتھ ہے, مجھے اور کیا چاہیے. تو خالص ہونے کے لیے, یہ میری بہن آپ ہمارے ساتھ مصروف ہیں, یقیناً بیٹھی ہوں گی, سن رہی ہوں گی, تو خالص ہونے کے لیے میری بہن ہر قسم کی ہر طلب کو
چھوڑنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو خالص پن کے اس معیار پہ لانا ہوتا ہے جس معیار پہ امام دیکھنا چاہتے ہیں. خالص چیز کیا ہوتی ہے؟ یہی ہم سب کہتے ہیں نا, ہمارے ہاں یہی بات کی جاتی ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو, یعنی قطرہ تک نہ ہو, وہ خالص ہے. تو جو چیز خالص ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی تو بے ہی نہیں, ہمارے عمل بھی خالص ہے. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سکلین بخاری برکت مہندی. ماشاءاللہ سکلین بخاری صاحب سیون شریف سے. ماشاءاللہ دیکھیں سرکار کلندر کی بھی چاہنے والوں کی نمائندگی ہمارے پروگرام میں ہو گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارا سلام سرکار سیون کی دھرتی پہ اور خصوصاً ان کے روزے پہ ہمارا سلام, بلکہ تمام دیکھنے والوں کا سرکار کے ہاں سلام ضرور پیش کیجیے گا. جی شاہ صاحب کچھ فرمانا چاہیں گے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. سوئی ہوئی مخلوق کو جگا رہے ہیں. جو ولی اپنے اپنے دور میں کام کر کے گئے حکم خدا سے حکم, وہ جو کام کر گئے لیکن اس دور میں, اس مشکل دور میں جو آپ لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ مالک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور لوگ بہت پریشان ہیں اس ماحول میں. صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے بہت تکلیف تھی لیکن یہ حال نہ تھا لوگوں کا. صحیح ہے. بڑے مخلص تھے. ذرا سی بھوک پہ, ذرا سی تکلیف, جسم میں, جان میں, اپنوں سے, غیروں سے, لیکن اب برداشت ختم ہوتے جا رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. سید صاحب کہاں جائیں, مخلوق کہاں جائے؟ جس دروازے پہ جاتے ہیں وہاں ٹھوکریں, جس کے پاس بھی جاتے ہیں چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو, سسٹم کے ساتھ جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کی مخلوق کو دھکے پڑ رہے ہیں. کہاں جائے؟ آپ کی کچھ گفتگو, آپ کے کچھ کرم جو آپ دے رہے ہیں مخلوق کو, یہ بہت بڑا احسان ہے. اس مشکل گھڑی میں لوگوں تک جو پیغام پہنچ رہا ہے, اور یہ پیغام کسی اجرت کا محتاج نہیں. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ. میں احسان مند ہوں اپنے خالق اکبر کا کہ اس مالک نے آج کے دور میں بھی آپ جیسے چند لوگ جن کی وجہ سے سسٹم اور لوگوں کو تھوڑی سی مسرت ملتی ہے, تھوڑی سی اپنے اندر عاجزی ملتی ہے. جگہ جگہ پتھر ایسے پڑے ہوئے ہیں, جگہ جگہ پتھر پڑے ہیں لیکن اٹھانے والا کوئی نہیں, سہارا دینے والا کوئی نہیں. ایک واحد خدا کی طرف سے, امام کی طرف سے, 12ویں سردار کی ایک آس ہے لوگوں تک. اس آس کو آپ جس طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, ہم احسان مند ہیں آپ کے. سیدزادہ آپ کے الفاظ تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سرکار کلندر کی طرف سے آپ کی زبان بول رہی ہے, اور ہم سرکار کلندر کے شکر گزار ہیں کہ آپ جیسے وہاں بیٹھے ہوئے ایک عارف سید کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. ان کی شفقت ہے, ان کی مہربانی ہے کہ ہماری ہمت بڑھائی جا رہی ہے. شکر گزار ہیں سیدزادہ, اور ہمارے حق میں بھرپور دعائیں کیا کریں تاکہ ہم یہ پیغام کائنات کے کونے کونے پہنچائیں. امام کا صدقہ ہر جگہ لوگوں میں یہ شعور بیدار ہو جائے. دعا ضرور ہمارے لیے فرمایا کریں. اور کچھ فرمانا چاہیں گے؟ باتیں بہت سی ہیں مگر اللہ جانے کیا وجہ ہے کیوں زبان سے باہر نہیں نکلتی. سوچ کے پروگرام آپ کا دیکھتے ہیں, سوچتے بہت کچھ ہے کہ بہت سارے شکوے گلے آپ سے کریں, کیونکہ وقت کے امام کی حجت اور حجت کی جو آپ پیغام دے رہے ہیں لوگوں, کیونکہ ہمارے گلے شکوے آپ تک ہیں. سانس اور سانس دوسری سانس تک پہنچ سکتی ہے نا, حیات تک پہنچ سکتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہم کلندر پہ اور آپ کا سلام, یقیناً آپ کی آواز مالک تک پہنچے گی, پہنچ چکی ہوگی. اسی طرح لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ سے رجوع کرتے ہیں. جیسے ہم 15 شعبان کو عریضہ ڈالتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ مولا ہمارا پیغام پہنچے گا. میں پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا, اور وہاں میں خاص طور پہ میں چاہوں گا آپ سے کہ جو اس ٹائم لہو لہو ہے,
जिस मुल्क में इतनी शिद्दत से जुल्म सितम हो रहे हैं, आप उनके लिए भी दुआ करें। यकीनन खुदा जो दर्द है, इंसान को इंसान क्यों मार रहा है, क्या चाहता है इंसान? इमाम मासूमीन को भी इसी तरीके से, अल्लाह की मखलूक को कौन सी ऐसी ताकत इंसान को चाहिए? हर ताकत, हर नेमत मिलने के बाद भी इंसान ही इंसान को मार रहा है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। क्यों? वजह क्या है? अपनी चाहत क्यों नहीं इंसान बयान कर रहा? हर किसी को अल्लाह ने मुल्क दे दिया, जहां जहां दे दिया, नेमतें दे दी, फिर भी खुदा की मखलूक को इंसान ही इंसान को मार रहा है। ना कोई जिन मार रहा है, ना कोई सांप मार रहा है, ना कोई, यानी कि तमाम ऐसी चीजें नहीं इंसान को मारी, हमेशा इंसान ही इंसान को मार रहा है। कौन सी चीज हासिल, कौन सी ताकत हासिल करना चाहते? कुरान पाक में जिन्होंने ऐसा किया उनका सत्यानाश हो गया, निस्तो नबूत हो गए, फिर भी आज का पढ़ा लिखा इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह माशाल्लाह फरमा रहे हैं। मैं इंशाल्लाह इस पे भी ज़रूर बात करता हूँ। आपका इतनी दूर बैठ के अपने जज्बात और एहसासात का तज़किरा करना, यकीनन ये सिर्फ़ आपकी नहीं, पूरे आलम इस्लाम की आवाज़ है, हर दर्द दिल रखने वाले की आवाज़ है। और इंशाअल्लाह खुदा ज़रूर सुनेगा हर मज़लूम की। हम तो आप मुसलमान की बात करते हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म से आज पहली दफ़ा कहने लगा हूँ, हम इंसानियत पे कहीं भी हो, चाहे वो किसी मसलक की क्यों ना हो, उस पे होने वाले जितने भी मज़ालिम हैं या मखलूक उनके साथ जो रवैये रख रही है, हम तो खुदा की बारगाह दुआ गो हैं कि परवरदिगार उनके लिए आसानियाँ फरमाए। हम तो चाहते हैं या हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंसानियत का कत्ल नामुनासिब है, फैसले खुदा पे छोड़े जाएं, परवरदिगार आलम खुद बेहतर फैसला फरमाएगा। बहरहाल हमारा माशाल्लाह आज का प्रोग्राम आपकी ढेरों मोहब्बतों में और बड़े खूबसूरत अंदाज से यहाँ तक पहुँचा। माशाल्लाह हम सरकार के सदके 2 घंटे से आपके साथ मुखातिब थे। हमारे साथ एक और मुअज़्ज़ज़ कॉलर हैं, कॉल लेना हमारी मजबूरी है, तो मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। जी मैं पहले कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुफातिमा है। बेटी कहाँ से बात कर रही हैं आप? माशाअल्लाह बेटा माशाअल्लाह, बड़ी बात है, आपने खुद नंबर मिला लिया। हाँ जी। वाह भाई वाह। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 2 क्लास में। माशाअल्लाह, क्या कहना चाहेंगी बेटा? जी मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं दुआई मोहम्मद सुनाना चाहती हूँ। अच्छा माशाअल्लाह बेटा, ज़रूर सुनाएं, ज़रूर सुनाएं, हम हाथ बुलंद करते हैं। माशाअल्लाह सुनाइए। आमीन 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 बेटा माशाअल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। बेटा बहुत अच्छे, दुआ सिखाने वाली माँ को हमारा सलाम, हमारी ढेरों दुआएं उस बहन के लिए जो मासूम बच्चों को दुआ इमाम ज़माना माशाअल्लाह सिखा रही हैं। खुदा सलामत रखे, खुदा आपके नसीब अच्छे करे बेटा। बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगी? हम रोज मौला को सलाम करते वक्त हमने एक डायरी बनाई है। वाह जी वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटा आपके मामा बाबा बहुत लायक सलाम, और क्या बात है, हमारी ढेरों दुआएं जो इतना खूबसूरत लेक्चर आपको समझा रहे हैं। और आपकी बेटा खुश नसीबी है मेरे बच्चे, आप मासूमियत में इमाम की तरफ मुतवज्जे हो गए, ये बड़ी बात है, वरना इस उम्र में तो खेल कूद से टाइम ही नहीं मिलता। बेटा हम आपके लिए ढेरों दुआएं गो हैं। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा। देखिए मासूम बच्चे किस अंदाज से हमारे साथ मसरूफ़ गुफ्तगू थे। तो मैं गुजारिश कर रहा था द इमाम ऑफ आवर टाइम की टीम की तरफ से, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त इमाम वक्त की गुफ्तगू के लिए निकाला, अपने बड़े बाकमाल और ख़ूबसूरत सवालात किए। इंशाअल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर आपके सवालात के जवाबात पेश करेंगे। इसके अलावा भी आपके मैसेजेस में सवाल आए हैं, वो भी हम इंशाअल्लाह इन सवालों में शामिल करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, और हम आपके लिए दुआ गो और आप हमारे लिए दुआ गो। दुआ एक ही है कि परवरदिगार हमें अपनी हुज्जत से जोड़े रखे,
ہم ایک لمحے کے لیے بھی حجت سے غافل نہ ہوں، کیونکہ ایک دم غافل 100 دم کافر. ہم کہیں اور نہ گھوم چلے جائیں، ہم کہیں ایسے منہ میں نہ چلے جائیں جہاں حجت ہم سے دور ہو جائے. خدا ہمیں بچائے رکھے، خدا اپنی حجت کی عرفان و معرفت کو بھرپور عطا کرے، کیونکہ اگر عرفان و معرفت نہیں تو پھر ضلل تو اندینی، پھر کیا کہہ سکتا ہوں. اس لیے دعا یہی ہے، ثبت قلبی علی دینک. تو معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہم انشاءاللہ اپنے پروگرامز میں ساتھ ساتھ آپ کو امام وقت کے عرفان پہ کچھ نہ کچھ ضرور پیش کرتے رہیں گے، اور خدا سے بار بار دعا کرتے رہیں گے کہ خدا ہمارے لیے امام تک پہنچنے کے راستوں کو ہموار فرما، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما، انسانیت کے دکھوں کو ختم فرما، پوری انسانیت کو دوام نصیب فرما. ایک ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں. امریکہ سے کال ہے جی، ماشاءاللہ. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سرکار، ایک سوال یہ تھا کہ میں ڈیلی سرکار کا صدقہ، امام کا صدقہ، امام کو سلام، امام کے لیے دعائے عہد سب پڑھتا ہوں جی، لیکن کہیں پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی انف نہیں ہے. واہ واہ، یہ انف نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ بس دنیاوی زندگی سے بندہ ہٹ ہی جائے ٹوٹلی. نہیں محترم، دنیاوی زندگی سے ٹوٹلی نہیں ہٹنا، لیکن اسی دنیاوی زندگی میں رہ کے بہت کچھ کرنا ہے. وہ میں انشاءاللہ گزارشات پیش کروں گا. دنیاوی زندگی سے ہٹنا نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. امریکہ میں بیٹھ کے بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جی اللہ حافظ. جی جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Sabine Mahdi and I am from the UK. Yes, Sabine Mahdi. Wow. Sayyid Saab, my question is, what are one of the firmans from the Imam of our time for children? Inshallah, daughter, I will tell you in detail. Okay. Okay, it's okay. Khuda Hafiz, Khuda Hafiz. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. میں ہمیرا گل کر رہی ہوں. میں تمہیں سوال کیتا سی شاہ صاحب. جی میری بہن، سوال آپ کا لکھا ہوا ہوگا، ہم آپ کو جواب دیں گے. کوئی اور سوال کرنا ہے تو وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں میری بہن. ہاں جی، میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جی سارے امام جدو ظہور انہوں کا ہوگا، سانوں کس طرح یعنی کہ پتہ چلو گا انہوں دیا نشانیاں کی ہون گیا، کتنے کتنے یعنی کہ واضح ہون گیا وہ اس وقت؟ جی ٹھیک ہے میری بہن، انشاءاللہ نشانیوں پہ ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ واٹس ایپ کر دیجئے گا، آپ کو میں نشانی والا پروگرام بھجوا دوں گا. انشاءاللہ ہم اس پہ پھر امام کے توفیق سے پھر روشنی ڈالیں گے تاکہ اور بھی ہمارے معزز سامعین استفادہ کر سکے. خدا ہم سب کی مدد فرمائے. اسی کے ساتھ ہم آپ کا مزید ٹائم نہیں لینا چاہتے، کہنے کو تو بڑا دل چاہتا ہے ماشاءاللہ، اور آپ کی توجہ بہت زبردست ہے. ہماری ہمتیں بڑھ رہی ہیں اور ہماری کیفیت جو ہے ہم بتا نہیں سکتے. ہم سب ماشاءاللہ ساری ٹیم موجود ہے، آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام حامی و ناصر و نگہبان.